فرماتے سیدul انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا جہاں کے انسانوں کو خطاب کر کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا جہاں کے انسانوں کہہ دو تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کو کہہ دو اور اس کو دل میں اتار لو، اس کو دل میں اتار لو، بس تم کامیاب ہو گئے، تم اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اشہدک یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اپنے اس بندے کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ تو اسی مجلس میں سب کے سب کہہ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یقین کر لیں سچوں کے سچے اللہ کے سب سے زیادہ محبوب، اللہ کے سب سے زیادہ لاڈ اور پیار والے نبی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، اللہ نے اعلان کر کے کہا، اپنے نبی کے زبان پاک سے یہ کہلوا دیا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اللہ نے یہ کہہ دیا اور فرشتوں کو گواہ بنا دیا کہ بنا کر اللہ نے ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ یقین کریں کہ یقیناً گناہ معاف ہو گئے، اور اس گناہ کی معافی پہ اب یہ عزم کریں، یہ ٹھان لیں کہ مولا تو نے ایک بول پہ ہمارے گناہ معاف کر دیے، میں اس قابل نہ تھا، میرے گناہ اس قابل اتنے تھے کہ تیری طرف سے معافی کا اعلان ہو، میں نے اپنے کبیرہ گناہ کے بارے میں بھی اپنے دل کے اندر ٹھان کر تجھ سے اس کی معافی کے لیے درخواست کی، اور میرے صغیرہ گناہ بھی تجھے معلوم، تیرے نبی نے تیری طرف سے یہ بات نقل کی، اور تو اپنے وعدے میں سچا، تو نے مجھے معاف کر دیا، اے کریم تو نے کرم کیا، اے رحیم تو نے رحم کیا، تیری مہربانی ہوئی، تیری طرف سے رحمانی کا فیصلہ ہوا، تیری طرف سے محبت کا اظہار ہوا کہ تو نے میرے جیسے کو اس مجلس میں بیٹھنے کے صدقے میں اور اس بول کے بولنے کے صدقے میں تو نے مجھے معاف کر دیا، اب تو مجھے اپنی حفاظت میں بھی لے لے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں دوسری حدیث میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، قلعہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں آ گیا میں نے اس کی حفاظت کا اعلان کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہی اللہ کے حفاظت خانے میں داخل ہو گئے، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کے بال بیکا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب اللہ چاہیں گے جو وہ ہوگا، جو دنیا والے چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آواز لگائی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ اور صحابیات کے ساتھ یہ اعلان کروایا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ خوشخبری دے دو، اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے بادشاہوں، وزیروں، آؤ پناہ لین چاہتے ہو، آؤ اللہ کے آغوش رحمت میں آ جاؤ، اے وزیروں آؤ اللہ کے آغوش رحمت میں آؤ، تمہیں چمن چین مل جائے گا، تمہیں تمہاری حفاظت ہو جائے گی، اے مالداروں تمہیں اپنے مال کی حفاظت چاہیے، آؤ اللہ کی پناہ میں، تم بھی محفوظ، تمہارا مال بھی محفوظ، اے فقیروں آؤ فقر میں اطمینان چاہتے ہو، تو آؤ اللہ کو الہ تسلیم کر لو، اس کی ربوبیت کا اقرار کر لو، اسے مان لو، اسے جان لو، اسے تسلیم کر لو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی تمہیں نیکی پہ نہیں ڈال سکتا، کوئی تمہیں برائی سے نہیں بچا سکتا، اللہ بچائیں گے، اللہ نیکی کروائیں گے، لیکن آؤ دل میں اللہ کو اتارو، اس دل سے غلاظت کو نکالو، اس دل سے ناپاکی کو دھو دو، آؤ پاک اللہ دل میں آ جائیں گے۔ جب دل میں اللہ آئے، جب دل میں اللہ کا نور اترا، جب دل میں اللہ کی پہچان ہوئی، جب اللہ سے تعلق ہو گیا، اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کے قرب میں بڑھنے کی تمنا پیدا ہو گئی، اب یہ اللہ کے قرب کے درجات میں ترقی کرتا چلا جائے گا، اللہ کے یہاں بڑھتا چلا جائے گا، جو یہ اللہ کے قرب میں بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کے
تبلیغی بیانات آفیشل on YouTube. کہ یہاں سب سے زیادہ محبوب تو آپ کی امت بھی اللہ کے یہاں تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ امت عام امتوں کی طرح نہیں، یہ پیارے کی امت ہے، اور یہ امت بھی اللہ کو پیاری ہے. جیسے اس کے نبی اللہ کو پیارے، یہ امت بھی اللہ کو پیاری. وہ نبی محمود اور محمود ہے. اللہ نے اس نبی کے ماننے والوں کو وہ کام دے دیا جو کام اللہ کو بہت محبوب اور بہت محمود ہے. یہ ہے اس امت کی امتیازی شان، اس امت کی امتیازی خصوصیت کہ یہ امت نبی نہیں ہے، لیکن جس چیز کے لیے اللہ نبی کو پسند کیا کرتے تھے وہ چیز اس امت کو دے کر اللہ نے اس امت کے لیے بھی پسندیدگی کا اعلان کر دیا. فرما دیا ہوا اجتباکم، اس نے تمہیں پسند کر لیا، تمہیں چھانٹ لیا ہے، تمہیں چن لیا ہے، تمہیں اپنے لیے بنا لیا ہے. یہ امت پیارے کی امت اور اللہ کو انتہائی پیاری. اس پیاری امت کو اللہ نے پیار والا کام دیا کہ جاؤ اپنے اس پیاری امت ہونے کے ناطے ساری انسانیت کے اندر پیار کو پھیلا دو. کون سا پیار؟ وہ محبت، وہ تعلق جس سے انسانیت اپنے مولا کو، اپنے آقا کو، اپنے داتا کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچان لے. انسانیت کے اندر پھر کے اے میرے پیارے نبی کی پیاری امت، انسانیت کے اندر پھر کے اللہ کی محبت کو ایسے عام کر دو کہ انسانیت اللہ کی محبت میں ڈوبتی چلی جائے اور اللہ کی محبت کو حاصل کرتی چلی جائے. اللہ کے تعلق کے مقابلے میں تمام تعلقات کو کاٹتی چلی جائے. اللہ کے قرب کی تلاش میں تمام قرب کو مٹاتی چلی جائے. یہ انسانیت کے اندر پیدا کرو کیونکہ تم میرے محبوب کی امت. یہ ذمہ داری اس امت کو دی گئی کہ یہ امت عبادت سے بھی کمال کو پہنچے اور یہ امت دعوت میں بھی کمال کو پہنچے. تو پھر اللہ زمین اور آسمان کے سارے نظام کو اس امت کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارشیں شروع ہوتی ہیں. دنیا کی زندگی بھی چین، سکون، اطمینان والی، ساری خیریں، ساری بھلائیاں یہاں کی اس کے قدموں پہ نچھاور کی جاتی ہیں اور مرنے کے بعد کی ساری کامیابی، کامرانی اسی کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. ان دونوں ذمہ داری کو لے کر یہ امت جب اٹھی تھی تو دنیا میں ہر طرف چلتی چلی گئی اور چین، سکون، اطمینان اللہ ان کے چلت پھرت سے عام کرتے چلے گئے. لیکن جب امت اپنی ذمہ داری کو بھول گئی اور اپنی دنیا کی چند ٹکوں کے تعیش کو سب کچھ سمجھ لیا تو پھر اللہ کی طرف سے چین، سکون، اطمینان کو چھین لیا گیا. دولت مند اپنے دولت میں پریشان ہے، فقیر اپنے فقر میں پریشان ہے، بادشاہ اپنی بادشاہی میں پریشان ہے، وزیر اپنی وزارت کے اندر خوف میں مبتلا ہے. دولت والے، کوٹھی کار، بموں والے، ہتھیاروں اور پولیس فوج والے ہر ایک اپنے اپنے حال کے اندر
اپنی اپنی چیزوں اور سامان کے اندر بے چینی، بے اطمینانی اور بے سکونی کے اندر مبتلا ہے، اس لیے کہ امت جس چیز کے لیے بنائی گئی تھی اس سے کہیں کوسوں دور ہوتی چلی گئی۔ اب پھر اگر امت اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ لے اور اس ذمہ داری کو سمجھ کے اس پر اپنے آپ کو لے آئے تو اللہ وہی ہے، آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، اللہ کی مخلوقات وہی ہیں، نظام وہی ہے، چاند سورج ستارے وہی ہیں، اسی طرح نکل رہے ہیں جیسے اللہ نے قرن اول میں چین کو پھیلایا، اطمینان کو پھیلایا، دنیا کی زندگی پرسکون بنا دی اور آخرت کی نعمتوں کا اعلان کر دیا، ایسے ہی آج بھی اللہ اگر امت اپنے اصل پہ آ جائے اور اپنے کام پہ آ جائے، آج بھی اللہ وہی کر کے دکھائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرن آخر کے بارے میں کہ اللہ تعالی آخر زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس زمانے میں اللہ تعالی پھر سے خیروں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، تو جو اللہ قرن اول میں بھی خیر اور برکت کو عام کر رہے ہیں اور قرن آخر میں بھی خیر اور برکت کو عام کرنے کا اللہ نے وعدہ کر دیا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا، تو کیا وہ اللہ اس بیچ کے زمانے میں خیروں اور برکتوں کو نازل کرنے سے عاجز ہو گئے؟ ہرگز نہیں، وہ اللہ اب بھی قادر ہیں اور یقیناً قادر ہے اور خوب قدرت ہے، لیکن اللہ کا ضابطہ ہے اور اس ضابطے سے اللہ چلتے ہیں۔ بے قانون اللہ نہیں چلا کرتے، اللہ نے قانون اور قاعدہ یہی بنایا ہے، اللہ نے قانون اور قاعدہ یہی بنایا ہے کہ بندے اللہ کے بندے بن کر چلے تو پھر آقا اپنے آقا ہونے کا مظہر دکھائے گا کہ میں آقا ہوں، تو بندہ بن گیا تو پھر میرے آقا ہونے کے اور میرے مالک ہونے کے اور میرے خالق ہونے کے ثمرات بھی دیکھے گا، اس کے پھل بھی دیکھے گا اور اس کو پائے گا بھی، اور اس سے پھر دنیا اور آخرت میں تو مزے کرتا چلا جائے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمام انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، اس میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی ہے اس انسان کی امتیازی شان، انسان کی خصوصی اس انسان کا خصوصی مقام۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھلایا گیا اس میں یہی سکھلایا گیا کہ پہلے اپنی بندگی کا اقرار پہلے کرو اور رسول ہونے کا اعلان بعد میں کرو۔ عبدہ و رسولہ، اس کا بندہ اور پھر اس کا رسول۔ اللہ کے بندے ہیں پہلے اور پھر اللہ کے رسول ہیں۔ بندگی ساری امت نبی کے مشابہ ہو سکتی ہے، رسالت میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتی، بندگی میں نبی کے بندگی کی طرف قدم اٹھا سکتی ہے اور نبی کے بندگی کے تک پہنچنے کی کوشش کر سکتی ہے، لیکن رسالت عام نہیں، بندگی عام ہے، عبد ہونا عام ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں اعلان کیا کہ یہ پہلے میرے بندے ہیں، اور صرف بندے نہیں، بندے کامل ہیں، بندگی کے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ جو ان کو سامنے اپنی بندگی کے کمال میں کرتا رہے گا، جیسے میں نے ان کو نوازا ویسے ہی اس کی امت میں سے ہر ایک کو نوازوں گا جو اس کوشش میں لگا رہے گا کہ مجھے اپنے نبی کے اس مقام بندگی کی طرف نظر کر کے چلتے رہنا ہے، پہنچوں یا نہ پہنچوں، میرا کام چلنا ہے، پہنچانا میرا کام نہیں، پہنچانا اس ذات کا کام ہے
جس نے اپنے اختیار میں ہر چیز کو لے رکھا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اکیلے یکتا ہیں، وہ مولا ہیں، قادر مقتدر ہیں، ہر چیز پہ ان کو قدرت ہے۔ وہ اللہ چاہیں گے جس کو چاہیں گے پہنچائیں گے، جو پہنچ نہیں پائے گا اس کو پہنچنے والوں کے مقام تک پہنچائیں گے۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جانے اللہ اپنے کام کو کیسے پورا کریں گے، یہ اللہ کا مقام اور اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے کہ کیسے اس کو پورا کرے گی۔ اس لیے اس انسان کے ذمے بندگی میں تمام امتیں برابر تھیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اس میں برابر کے شریک ہیں کہ سب کے سب بندے بنے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی بندگی کے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، تمام انبیاء میں آپ کو مقام بندگی کے، مقام عبدیت کے انتہائی درجے کو پہنچایا گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت بھی تمام امتوں میں مقام بندگی کے اس اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتی ہے جس اعلیٰ درجے پہ پہنچنے پہ اللہ کی طرف سے انعامات کے وعدے ہیں، اللہ کی طرف سے خیروں اور برکتوں کے دروازے کھولنے کے وعدے کیے گئے ہیں۔ وہ اس پہ ہے کہ یہ امت بھی اپنے نبی کی طرح مقام بندگی کے کمال کو پہنچے، عبدیت کے کمال کو پہنچے۔ عبدیت کا کمال کیا ہے؟ عبدیت کا کمال یہ ہے، بندگی کا کمال یہ ہے کہ میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں کسی چیز کا مالک نہیں، میری مرضی کوئی نہیں، میری چاہت کوئی نہیں، میری آرزو کوئی نہیں، میری تمنا کوئی نہیں، میں تو غلام ہوں، میں تو بندہ ہوں، میں تو عبد ہوں، میرا آقا جو کہے گا وہ کروں گا، میرا آقا جو چاہے گا اسے پورا کروں گا، میرے آقا کی مرضی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحے کسی تڑپ میں رہوں گا، کسی جستجو میں رہوں گا، کسی کوشش میں رہوں گا، کسی کی تلاش میں رہوں گا کہ میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں اس کی چاہت کو پورا کر کے اپنے آپ کو اپنے کامل کے راستے پر چلا کر اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں جہاں مولا خوش ہو کر میرے لیے اعلان کر دے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی، میں بھی تجھ سے راضی، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ وہ بندے ہیں جو میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلے ہیں، اپنی مرضیات کو مٹا کر چلے ہیں، اپنی خواہشات کو ختم کر کے چلے ہیں، ان کی کوئی چاہت نہیں رہی، ان کی کوئی مرضی نہیں رہی، جو میں نے چاہا وہ انہوں نے پورا کیا، جو میری مرضی تھی اس پر اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی ذات کو بھی مٹایا، اپنے بیوی بچوں کو بھی مٹایا، اپنی تمام چاہتوں اور آرزوؤں کو قربان کرتے چلے گئے، اپنی تمام خواہشات کو مٹاتے چلے گئے، میری چاہت پہ، میری خواہش پہ، میری مرضی پہ۔ اس لیے کہ غلام جب کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو پھر اس کی مرضی کیسے چلے گی؟ اللہ نے ہمیں کسی چیز کا مالک نہیں بنایا۔ یہ میرا گھر میرا نہیں، یہ میری دکان میری نہیں، یہ میرا کارخانہ میرا نہیں، یہ میری ملازمت نہیں، اور تو اور میرے وجود میں جو کچھ ہے یہ بھی میرا نہیں۔ یہ آنکھ اس کا مالک میں نہیں، یہ کان اس کا مالک میں نہیں، یہ ہاتھ اس کا مالک میں نہیں، یہ پاؤں اس کا مالک میں نہیں، یہ دل دماغ یہ سوچ اس کا مالک میں نہیں، نہ میں اس کا بنانے والا، نہ میں اس میں تصرف کرنے والا، اس کے مالک تو میرے اللہ ہیں، وہ اللہ ہیں، وہ پاک ہیں، وہ خالق ہیں، انہوں نے بنایا ہے اور وہی اس کے مالک ہیں۔ اس مولا نے کرم کیا، فضل کیا، اس نے احسان کیا کہ اس نے احسان کرتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دے دی۔ جیسے کوئی مالک اپنے کسی ملازم سے خوش ہوتا ہے اور اسے اپنی چیزوں کے استعمال کی اجازت دے دیتا ہے، اس سے وہ آدمی ان چیزوں کا مالک نہیں بن جاتا کہ وہ اپنی مرضی اس میں چلانے لگے، بلکہ وہ آقا کے تابع ہوتا ہے، اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مالک کی دی ہوئی چیز کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔
اور جب یہ کوشش ہوتی ہے تو اس کوشش میں جب وہ کامل درجے میں چلتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعامات کی بارشیں ہوتی چلی جاتی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم جو یہاں آئے ہیں اسی سلسلے کے لیے آئے ہیں، اور جب اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے آپ کو بندگی کے کمال پہ لے جانے کی کوشش کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کو محبوب بن گئے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی محبت کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمارا یہاں آنا ہوا. ہم ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور قربانی سے بیٹھتے ہیں، لیکن جب ایسی مجلسوں میں بیٹھا جاتا ہے تو پھر ہمارا جو ازلی دشمن ہے نفس اور شیطان، یہ انسان کا دشمن ہے، یہ پھر بیچ میں کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی بہانے سے مجمع میں سے ہمیں اٹھا کر لے جائے، اور ہمیں ہماری وہ چاہت جو ایک آرزو اور ایک عارضی چیز ہے، ایک معمولی سی چیز ہے، اس کو پورا کرانے کے لیے اس عظیم مجلس سے، کہ جس مجلس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایسی مجلس میں آ جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ان پر ڈھانپ لیتے ہیں، اور اب اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور ایک خاص رحمت جس کو سکینہ کہا جاتا ہے وہ ان پہ نازل کیا جاتا ہے، اور اللہ جل جلالہ اپنی مجلس میں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں، اللہ انہیں یاد کرتے ہیں، ان کا نام لے کر یاد کرتے ہیں. اب ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ ہمیں یاد نہ کریں، چلو مجلس سے اٹھ کر چلتے ہیں، جب مجلس سے نکل جائے گا تو پھر اللہ اسے یاد کرنا چھوڑ دیں گے. آج دنیا کے 2 ٹکے کے انسان، ہمارے جیسے ناک کان والے، کوئی صدر بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، کوئی ممبر بن گیا، کوئی جرنیل بن گیا، کوئی افسر بن گیا، کوئی پولیس کا بڑا بن گیا، کوئی کسی دفتر کا بڑا بن گیا، وہ ہمیں بلا لے، ہم سے باتیں کرے اور ہمیں اپنی باتیں سنائے تو ہم اس کی بات کو سنتے رہتے ہیں اور مزے سے سنتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ نہیں اس کی بات نہیں سنیں گے. اور اگر کوئی کارخانے کا مالک یا کسی دفتر کا بڑا افسر یا کوئی فوج کا جرنیل اپنے کسی سپاہی کو بھیج دے، اپنے کسی ادنا ملازم کو بھیج دے کہ جاؤ سارے دفتر والوں کو جمع کر کے میرا یہ پیغام پہنچا دو، تو اس پیغام کو کوئی بھی یہ کہہ کے نہیں رد کرتا کہ یہ پیغام پہنچانے والا تو میرے سے بھی گھٹیا درجے کا ملازم ہے، یہ مجھے یہ پیغام دے رہا ہے، میں اس پیغام کو کیوں سنوں؟ نہیں، وہ پتا ہے اسے اگر میں نے اس کے پیغام کو نہ سنا تو مجھے کان پکڑ کے نکال دیا جائے گا، ملازمت سے چھٹی ہو جائے گی، اس کارخانے کی نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، بولنے والا جو بول رہا ہے یہ بولنے سے بڑا نہیں بن جاتا کہ یہ اللہ کا پیغام دے رہا تو یہ کوئی بڑا بن گیا. ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے لاکھوں میں اس کا مقام ایک گھٹیا درجے کے ملازم کی سی ہو، لیکن جیسے یہ بولنے والا اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا غلام ہے، ایسے ہی سننے والے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. سننے والا اگر یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک ادنا غلام اللہ کا پیغام دے رہا، مجھے کیا کرنا اس پیغام کو، اور وہ اس مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو پھر اللہ بھی اللہ ہے. ایسا نہ ہو پھر ہمیشہ کے لیے کان پکڑ کے چھٹی کرا دی جائے کہ جاؤ پھر تمہاری ہمیشہ کے لیے چھٹی ہے. اس لیے بھائیو درخواست ہے کہ یہ منظر اچھا نہیں. ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کل بلکہ پرسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پرسوں عصر سے آئے ہوئے ہیں وہ پرسوں عصر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک عمل کے بعد دوسرا عمل
اور ایک عمل کے بعد ایک کام سے فارغ نہیں ہوتے کہ دوسرا کام ابھی پہلی مجلس سے ختم نہیں ہوئے، نماز کی تیاری، نماز پڑھی تو بیان شروع ہو گیا اور بات شروع ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجاہدے پہ مجاہدہ، اوپر سے گرمی اور پھر مجمع کی گرمی، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس آقا کی طرف سے ملے گا کیا؟ غلام یہ نہیں کہتا کہ آقا آپ نے ہمیں دھوپ میں بٹھا کر کیوں یہ بات سنا رہے ہیں؟ غلام کو پتا ہے کہ آقا جب سنا رہا ہے تو ہمیں سننا ہے، اور سننے کے بعد پھر آقا کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا، کیسے کیسے انعام دے گا۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہم اس مجلس میں سے ایسی فضا نہ بنائیں کہ جس فضا کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کچھ اور لکھ دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے رحیمی کے فیصلے کروانے ہیں، کریمی کے فیصلے کروانے ہیں، خیر اور برکتوں کے فیصلے کروانے ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری انسانیت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ 7 ارب بسنے والے دنیا کے انسان، تمام یہود و نصارہ، تمام ہندو سکھ، تمام مسلم غیر مسلم، سب کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ جب سب کی ذمہ داری ہم پر ہے تو وہ میرا بھائی جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اب تک بیٹھا رہا، وہ اٹھ کے جانے لگا مجلس سے، اور ہمیں پتا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ہی یہ مجلس سے نکلا، اللہ کی یاد سے نکلا اور اللہ کی یاد سے باہر ہوتا چلا گیا۔ جتنا اس کا نقصان ہوا اور ہم اس کو جاتا ہوا دیکھتے رہے، ہم نے پاؤں بھی نہ پکڑے، ہم نے ٹوپی بھی نہ رکھی، ہم نے منت خوشامد بھی نہ کی، آنسو بھی نہ بہائے، نہ پگڑی رکھے، تو پھر گویا کہ ہم اپنے دعوے میں کہ 7 ارب انسانوں کی ذمہ داری ہم پر ہے، یہ دعوے میں جھوٹے نکلے ہم کہ دعویٰ تو کر رہا 7 ارب انسانوں کی، اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی تو چاہیے نہیں کہ یہ مجلس سے نکل کے جا رہا اور اپنا نقصان کرنے جا رہا، اور ہم نے اس کے لیے بھلائی سوچا ہی نہیں، ہم نے اسے روکا ہی نہیں۔ تو اس لیے خود بھی اپنے آپ کو نقصان سے بچانا، اپنے بھائیوں کو بھی نقصان سے بچانا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری۔ کریں گے انشاءاللہ اس کو پورا، کسی کو اب اٹھ کر جانے تو نہیں دیں گے، اگر جانے لگے تو پھر کیا کریں گے؟ پاؤں پکڑیں گے اس کے، منت کریں گے، خوشامد کریں گے، بھائی کوئی بات نہیں، جہاں اتنی قربانی کی، دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر رات بھر کی قربانیاں، دن بھر کی پریشانیاں اور کیسی کیسی سختیاں جھیلتے چلے جاتے ہیں اللہ کے لیے۔ وہ اللہ جو سب سے بڑے ہیں، وہ اللہ جو داتاؤں کے داتا ہیں، کریموں کے کریم ہیں، رحیموں کے رحیم ہیں، جو بہت مہربان محبت کرنے والے اللہ، اس اللہ کو پانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور یاد کرو کہ وہ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، کیوں یاد کر رہا؟ اس لیے کہ سید الانبیاء الصادق المصدوق، سچوں کے سچے، سب سے بڑے سچے، ان کا کہنا حق اور سچ ہے۔ اس لیے جب وہ یہ فرما رہے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہم دیکھو اللہ کی یاد سے نکلیں گے تو بہت محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے نہ خود اٹھنا، نہ کسی کو اٹھنے دینا، پھر تو اللہ کی طرف سے یقیناً رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، خیر اور برکتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، اور پھر انسانیت کے لیے ہدایت کا فیصلہ ہوگا، انسانیت کے لیے تمام خیروں کا فیصلہ ہوگا، انسانیت کے لیے تمام بھلائیوں کا فیصلہ ہوگا، اور پھر ساری انسانیت بے چینی بے اطمینانی سے نکلے گی، چین سکون اطمینان کی زندگی میں آئے گی۔ اس لیے درخواست ہے کہ اب جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہم اپنے مجمع میں سے کسی کو اٹھنے نہیں دیں گے، کسی کو جانے نہیں دیں گے، کسی کو بھی اللہ کی یاد سے نکلنے نہیں دیں گے، اور اللہ کی خیر اور برکتوں سے محروم ہونے نہیں دیں گے۔ اس کا عزم کر کے بیٹھیں اور دھیان توجہ سے ہم بیٹھیں گے، اللہ یقیناً ہمیں محروم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب کے سب کریں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ اور یہ جو دائیں بائیں چلنے پھرنے والے ہیں، ان کو بھی پکڑ کے وہیں بٹھا لیں، وہیں ان کے پاؤں پکڑ لیں، 2-4 پاؤں پکڑیں گے تو بھی پگڑی رکھیں گے، ان کی منت خوشامد کریں گے، تو پھر یہ چلت پھرت جو ہے یہ ختم ہوگی۔ اس کو دیکھ کر اللہ کی طرف سے رحم کے فیصلے ہوں گے کہ دیکھو میرے یہ بندے واقعی مجھ سے کچھ چاہتے ہیں، واقعی مجھ سے کچھ چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک بندے کو اپنے بندوں تک ایک پیغام پہنچانے کے لیے کہا، میرا بندہ
میرے بندوں کو پیغام پہنچا رہا، لیکن یہ بندے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ میرے غلام کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا کا پیغام ہے، میرے مولا کا پیغام ہے کہ میں اپنی مرضی کو اپنے مولا کی مرضی پہ ختم کر کے چلوں گا، اپنی چاہت کو اپنے مولا کی چاہت پہ ختم کر کے چلوں گا۔ مولا نے مجھے ہاتھ دیا، آقا نے مجھے پاؤں دیے، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، کان دیا، دل دماغ دیے، یہ سوچ دی، صلاحیت دی، یہ استعداد دیے، یہ طاقت دی، یہ قوت دی، یہ مال دیا، یہ گھر مکان دیا، یہ کوٹھی کار دیے، یہ پیسے اور دولت دیے، ان میں سے کچھ بھی میرا نہیں، نہ میں اس کا مالک ہوں، نہ میں ان کا بنانے والا ہوں۔ شیطان نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے یہ سمجھا کہ یہ کارخانہ تو نے بنایا، شیطان نے یہ مجھے سمجھایا، نفس نے مجھے یہ دھوکے میں ڈالا کہ یہ نفس نے مجھے یہ کہا یہ ہاتھ تیرا ہے، جیسے چاہے استعمال کر، جس کو چاہے تو مار، جس کو چاہے گلا گھونٹ، جس کے چاہے تو گولی چلا، جس کے چاہے تو تھپڑ مار، یہ ہاتھ تیرا ہے، تیرا حکم مانے، یہ پاؤں تیرے ہیں، جدھر چاہے تو اس کو لے کر چل، جوئے میں لے کے جا، رشوت کی طرف لے کے جا، چوری کی طرف لے کے جا، یہ پاؤں تیرے ہیں، تو اس کا مالک ہے، تیری مرضی پہ یہ پاؤں اٹھیں گے، یہ دل دماغ تیرے ہیں، جو اچھا چاہے سوچ، جو برا چاہے سوچ، یہ تیری مرضی کے تابع ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں، یہ پاؤں میرے نہیں، یہ آنکھ میری نہیں، یہ کان میرے نہیں، یہ ناک میرا نہیں، یہ دل دماغ میرے نہیں، یہ دولت کے انبار میرے پاس یہ میرے نہیں، یہ سب آقا کا ہے۔ آقا نے فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، اس نے احسان کیا ہے، ہمیں استعمال کی اجازت دے دی، اور احسان پہ احسان یہ کیا، اس اللہ نے احسان پہ احسان یہ کیا کہ ہمیں یہ بھی بتلا دیا، ہر زمانے میں خاص الخاص اپنے بندوں کو بھیج کے سب سے آخر میں اپنے سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی کو بھیج کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سرور کونین، تاجدار دو عالم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ساری انسانیت کے لیے اعلان کروا دیا کہ اے دنیا جہاں کے انسانوں، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے تابع لے کر چلو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ مٹا کر چلو، اپنے اعضاء اور جوارح کو ویسے استعمال کرو جیسے میں نے استعمال کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، تم بھی ویسے استعمال کرو گے، تمہارے اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس میں تمام انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات نے سب سے پہلے اس بات کی دعوت دی کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اپنے غلام ہونے کا ثبوت کے ساتھ پہنچا دو کہ میں اللہ تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری مانوں گا، تیرے اوپر چلوں گا، تیرے اوپر اپنے آپ کو مٹا دوں گا، جو تو چاہے گا وہ کروں گا، جو تو نہیں چاہے گا اس کو نہیں کروں گا، جس سے آپ روکیں گے رکوں گا، جس کو کرنے کا کہیں گے کروں گا، جس سے رکنے کا کہیں گے رکوں گا۔ جب یہ بندہ اپنی اس بندگی کے کمال پہ پہنچ جاتا ہے، جیسے دنیا میں یہ دستور ہے، کوئی آدمی کسی کو اپنے یہاں اپنے کارخانے میں ملازم رکھتا ہے تو اس کو پہلے کام بتلاتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ کام کیسا کرتا ہے۔ جب وہ کام میں دیانتداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ سارے کام ٹھیک کر رہا ہو تو پھر کیا کرتا ہے وہ مالک اس کے ذمے اور کام سپرد کر دیتا ہے، اچھا پھر یہ کام بھی کر لو، پھر یہ کام بھی کر لو، پھر وہ کام بھی اس کے سپرد ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ مالک کو اس پر اعتماد ہو جاتا ہے، مالک کو اس پر بھروسہ ہو جاتا ہے، اور مالک اپنا سارا کارخانے کا نظام اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ پہلے تو روزانہ خود صبح پہنچتا تھا، اب اس کو اطمینان ہو گیا کہ میرا فلاں وہ ملازم، میرا فلاں وہ آدمی وہ سارے کام دیکھ لیتا ہے، سارے کام سنبھال لیتا ہے، سارا کارخانہ اس کے حوالے اور کارخانے کا سارا نظام اس کے حوالے۔ پھر وہ اس کارخانے میں اگر اپنی کوئی مرضی چلانا چاہے جو مالک کی مرضی کے خلاف نہ ہو تو وہ بھی چلتا ہے، مالک سے پوچھے بغیر بھی کام چلنے لگتا ہے کہ مالک سے اس کو پتا ہے کہ مالک میرے اس کام سے ناراض نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جب اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ
میری بندگی پہ آ گیا، میری غلامی میں آ گیا، اپنی مرضی کو اس نے چھوڑ دیا، ان چیزوں کا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھا بلکہ مجھے مالک سمجھتا ہے، مجھے ان چیزوں کا بنانے والا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو میری طرف سے صرف استعمال کا اختیار لے کر اس کے مطابق استعمال کرتا ہے کہ جہاں استعمال کرنے سے میں راضی ہوتا ہوں وہاں استعمال کرتا ہے، ہاتھ کو اپنی مرضی پہ نہیں استعمال کرتا، میری مرضی پہ اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، میری مرضی پہ اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، نگاہ کو میری مرضی پر اٹھاتا ہے، میری مرضی پہ جھکاتا ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ جاؤ، پھر زمین تمہاری ہے، آسمان تمہارے ہیں، چاند سورج ستارے ہیں تمہارے ہیں، زمین کے ذرہ ذرہ جس پر تمہاری مرضی چلے گی، پھر سارا نظام اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کائنات کا سارا نظام اس کے حوالے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بندگی اور غلامی پہ لے کر آئے تو اللہ نے پھر کر کے دکھلا دیا کہ جاؤ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہاری ہیں، جس چیز سے جیسے چاہو جس طرح چاہو استعمال کر لو۔ حضرت عقبہ ابن نافع افریقہ کے جنگل میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، اے جنگل کے وحشی جانوروں، اے درندوں، اے سانپ چیتوں، اے ہاتھیوں، اے جنگل کے موذی جانوروں، اے کیڑے مکوڑے حشرات الارض، تم سن لو کہ یہاں پہ اب ہم رہیں گے۔ ہم کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اللہ کے غلام، اللہ کے نبی کے ماننے والے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنے والے، اب تمہارے لیے یہاں رہنے کی گنجائش نہیں۔ کون سی زبان تھی جس زبان میں اعلان ہو رہا، اور وہ کون سی زبان ہے جس کو سانپ بھی سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، شیر چیتے بھی سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہاں سے عربی سیکھ لی؟ کس عربی مدرسے میں انہوں نے پڑھا؟ کہاں سے یہ عربی جانا؟ لیکن اللہ نے اپنے ایک بندے سے جو بندگی کے کمال کو پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جب اپنے اس بندے سے اعلان کروایا تو سانپ کو بھی سمجھا دیا، سپولیوں کو بھی سمجھا دیا، شیر چیتوں کو بھی اس کی زبان سمجھا دی، اور وہ سارے سمجھ رہے، سب نکل رہے، گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے چلو چلو، اب یہاں ہمارے رہنے کی جگہ نہیں، یہاں تو وہ رہیں گے جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کے غلام بن گئے، غلامی میں کمال کو پہنچنے والے ہیں، جو بندگی میں کمال کو پہنچنے والے، اب یہ ان کی جگہ ہے۔ یہ ہے عبادت صرف نماز روزہ حج زکات کا نام نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی جس میں نماز بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکات بھی ہے، لباس بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، ہر چیز ہے۔ اپنے بدن کے ہر چیز کو، اپنے بدن کے ظاہری اور اپنے بدن کے باطنی اور اپنے جسم سے باہر کی تمام وہ چیزیں جس میں اس کو کچھ اختیار دیا گیا، ان سب کو آقا کی مرضی کے تابع ہو کر استعمال کرنا، اس کا نام عبادت ہے، اس کا نام بندگی ہے۔ یہی وہ بندگی ہے جس کے لیے انسان بنائے گئے۔ چنانچہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر سے بھٹک گئے، کشتی میں جا رہے، کشتی ٹوٹ گئی، سمندر میں تختے پہ بیٹھ کے کنارے پہ لگے، باہر نکلے تو سامنے ایک شیر کھڑا ہے۔ شیر سے کیا کہا؟ اے شیر، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ میں سفینہ ہوں، سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفینہ ہوں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ شیر سامنے کھڑا، شیر کو کہا جا رہا، وہ شیر کہاں سے عربی جان گیا، کہاں سے اس نے عربی سیکھ لی، کس مدرسے سے، کس کالج یونیورسٹی سے اس نے عربی پڑھ لی، کہ کہاں سے اس کو عربی آ گئی کہ عربی زبان میں حضرت سفینہ کی بات بھی سنے اور اس کو سمجھے اور سمجھ کے اس پر عمل بھی کرے۔ حضرت سفینہ اس کو کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنی بندگی میں اللہ کی بندگی میں نے کمال کو پہنچنے کی کوشش کی ہے اور کوشش کر رہا ہوں۔ یقیناً وہ اللہ جس کا میں بندہ ہوں وہ اس شیر کا بھی مالک اور خالق ہے، وہ اس شیر کا بھی آقا اور داتا ہے، وہ شیر کو یقیناً میری زبان سمجھائے گا۔ اللہ نے سمجھا دیا، شیر کو کہہ دیا کہ میں اپنے لشکر سے بھٹک گیا، چلو مجھے راستہ دکھلاؤ۔
میری رہبری کرو۔ شیر جس کا کام چیرنا، جس کا کام خون پینا، جس کا کام گوشت کھانا، جس کا کام پھاڑنا، وہ شیر کیا کرتا ہے؟ سر اٹھاتا ہے، سر جھکاتا ہے، اپنے آپ نے دم کو ہلاتا ہے، گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا میں تم میرے آقا کے غلام، میں تیرا غلام، آؤ 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 تمہاری رہبری میں کروں، تم میرے مالک ہو گئے، کہ کیونکہ تم میرے مالک کے غلام بن گئے، تم نے اس کی بندگی اختیار کی، اب اس کی مرضی چلے گی، اب میں تیری بندگی پہ آ گیا، میں تیرا رہبر، میں تیری رہنمائی کروں گا۔ شیر آگے آگے، حضرت سفینہ پیچھے پیچھے، اور جہاں کہیں سے جنگل سے کوئی آواز آئے، شیر بھاگا جائے اور جا کر اس کو چپ کرائے، گویا کہ اس کو یوں کہتا ہوا آ رہا وہ شیر کہ تجھے پتا نہیں میں کس کی رہبری کرنے جا رہا، میں اس کی رہبری کر رہا جو اللہ کا بندہ بن گیا، جس نے اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو مٹا دیا، جس نے اپنی مرضیات کو ختم کر دی، میں اس کا غلام بن کے اس کی رہبری پہ چلا ہوں، اور تو اس کو ڈرانے کے لیے آوازیں نکالتا ہے اور اسے چپ کرا کے آئے اور پھر رہبری میں آ جائے، اور پھر جنگل کے کنارے پہنچے، آگے مسلمانوں کا لشکر، مسلمانوں کے لشکر کی طرف سر اٹھا کر دکھلایا، گویا کہ اپنے اس مالک کو جس کا وہ بندہ بننے کے لیے تیار ہوا تھا، وہ شیر اس کو اشارہ کر کے بتلا رہا کہ وہ دیکھو سامنے تمہارا مطلوب، تمہارا مقصود وہ سامنے ہے، اور سر کو اٹھایا، گویا کہ سلام کرنے کی کوشش کی، ہاتھ بھی اٹھائے، سلام کرنے کے انداز سے ایک آواز بھی نکالی، گویا کہ اپنی زبان میں بھی سلام کر رہا اور الوداع ہونے کی اجازت لے رہا، اور پھر چنگھاڑتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ لیا کہ جاؤ اب اپنے لشکر سے جا کے مل لو۔ شیر راستے میں کھڑا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، کان پکڑتے ہیں، اینٹتے ہیں کہ تجھے کس لیے یہاں کھڑا کیا گیا، تو مسلمانوں کو ڈراتا ہے، ایک تھپڑ لگایا اور وہ شیر دم دبا کر جنگل کی طرف بھاگا۔ شیر تو شیر، جاندار تو جاندار، وہ چیزیں جو روح نہیں رکھتی ان چیزوں کو کہا جا رہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ ارے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پہ منبر پہ کھڑا ہوا ایک شخص کیوں یہ کہہ رہا، اور کس کو کہہ رہا؟ جس کو کہہ رہا وہ تو مدینے میں نہیں ہے، وہ تو ملک شام کے کسی محاذ پہ ہے اور وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اور یہاں حضرت عمر جو اللہ کے بندے ہیں، بندگی میں کمال کو پہنچنے میں کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ یہاں سے آواز لگا رہے، اور ہوا جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی مرضی نہیں چلے گی، وہ اللہ کے بندے کے تابع ہے، وہ ہوا اس آواز کو وہاں پہنچا رہی ہے۔ تاریخ وقت معلوم کیا گیا، دن معلوم کیا گیا، پتا چلا وہی دن ہے، اسی وقت ہے جب دشمن کے نرغے میں آنے والے تھے کہ اچانک آواز آئی، جیسے امیر المومنین ہمارے قریب ہو کر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن ادھر سے گھیرنے والا تھا، اور جو ہی پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے دشمن کے نرغے سے نکل گئے۔ یہ ہے وہ بندگی کہ جب بندگی پہ آئیں گے نظام کائنات اللہ اس کے حوالے کر دیں گے، پھر اس کی مرضی چلے گی، کیونکہ اس نے اپنی مرضی کو آقا کی مرضی پہ مٹایا، پھر اللہ نے کائنات کو اس کی مرضی کے تابع کر دیا، کائنات میں اس کا کام چلے گا۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام لکھ کر بھیج دیا کہ دریائے نیل کے بارے میں یہ قاعدہ قانون جاری ہو گیا ہے کہ لڑکی کے بھیٹ چڑھاتے ہیں پھر یہ نیل جاری ہوتا ہے، یہاں والے نکل رہے ہیں، میں نے اس کام سے روک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا تم نے بہت اچھا کیا، اور اچھا کرنے کے ساتھ کوئی اسکیمیں نہیں بنائی، انجینئروں کو نہیں بھیجا، پانی لانے کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا کہ زمینوں کو کھودو، بلکہ اس دریا جس کو عربی نہیں آتی تھی، جس کو کوئی زبان نہیں آتی، جس میں کوئی روح نہیں، اس دریا کے نام خط لکھا کہ اے دریائے نیل، اے دریائے نیل، میں اللہ کا بندہ، امیر المومنین، مومنوں کا امیر، ذمہ دار، اللہ کا بندہ، میں تجھے یہ لکھ رہا ہوں، میں تجھے یہ لکھ رہا ہوں، کیا لکھ رہا ہوں کہ اللہ کے بندے کی طرف سے تیرے نام یہ خط ہے کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ واحد القہار اس کی مرضی سے چلتا ہے تو ہم اللہ واحد القہار سے، وہ اللہ جو اکیلے یکتا ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، اس اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ تجھے چلنا پڑے گا، تجھے چلنا پڑے گا۔ وہ دریائے نیل، اس کو خط دیا جا رہا، دریائے نیل کی کون سی آنکھیں تھیں، کون سے ہاتھ تھے،
किस हाथ से उसने खत को खोला, किस आंख से उसने उस खत को देखा, किस जबान से उसने उस खत को पढ़ा। अल्लाह ने पढ़ाया, अल्लाह ने सिखाया, अल्लाह ने समझाया, और फिर वो दरियाए नील वो चला जो चला कि आज तक पानी उसका कभी कम ना हुआ। ये है जब अल्लाह के बंदे बनेंगे तो निजाम कायनात को अल्लाह उसके हवाले कर देंगे। कि अल्लाह के बंदे बनने के लिए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात में आकर सबसे पहली जो मेहनत की, बंदगी पे लाने के लिए, अल्लाह की गुलामी पे डालने के लिए सबसे पहली मेहनत ये की कि इंसानों के दिलों की सफाई की। क्या लोगों, अपने दिलों को साफ कर लो, अपने दिल को साफ कर लो, जिस दिल से अल्लाह के गैर को निकाल लो। वो गैर जिसने तुम्हारे दिल को नापाक कर दिया, हर नबी ने अपने अपने कौम को आकर ये समझाया कि देखो, तुम जिस तिजारत से होना समझ रहे, ये तिजारत तुम्हें काम नहीं देगी। तुम जिस जिम्मेदारी से होना समझ रहे, इस जिम्मेदारी से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। जिस तुम हुकूमत से होना समझ रहे, इस हुकूमत से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। जिस वजारत से तुम कामयाबी समझ रहे, ये वजारत तुम्हें कामयाबी नहीं दिलाने को, जिस फौज पे तुम इतरा रहे, ये फौज तुम्हें तुम्हारी हिफाजत न करने को, जिस पुलिस पे तुम इतरा रहे, ये पुलिस तुम्हारा काम नहीं बनाने की। जो जो नक्शे तुमने बना रखे हैं, जो जो चीजें तुमने बना रखी हैं, इन नक्शों से तुम्हारा काम नहीं बनेगा और इन नक्शों से तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी देने वाली और नाकामी पे लाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक जात है, और वो अल्लाह की जात है। आओ अपने दिल में उस अल्लाह को उतार लो, उस अल्लाह को अपने दिल में उतारो, उस अल्लाह से ताल्लुक कायम करो, उस अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करो। वो अल्लाह है जो यकता है, अकेले है, उस अल्लाह का कोई शरीक नहीं। वहदहू ला शरीक ला वला मिस्ला ला वला निद्दा ला। वो अल्लाह है जो हर चीज को करने वाले, वो अकेले हैं, कोई शरीक नहीं, कोई उस जैसा नहीं, कोई उसका मिसल नहीं। अल कादिर अल मुक्तदिर है, हर चीज पे उस अल्लाह को कुदरत है। हुवा समी हुवा अल बसीर, वही खूब सुनने वाले, खूब देखने वाले। वो अल्लाह है जो नाफे भी है, दार भी है, नफा उसी की तरफ से, नुकसान भी उसी की तरफ से। जिसे अल्लाह कामयाबी देना चाहे, उसे कोई नाकाम नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह नाकाम करना चाहे, उसे कोई कामयाब नहीं कर सकता। वो हाफिजुल हफीज है, हिफाजत करने में यकता है, कोई उसके हिफाजत के मुकाबले में हिफाजत का निजाम नहीं ला सकता। और जब वो हिफाजत को छीन ले तो कोई किसी की हिफाजत नहीं कर सकता। आओ उस अल्लाह को दिल में उतार लो। वो अल्लाह है जो सबसे बड़े हैं, अकबर हैं, अकबरुल अकबर हैं। सारे बड़ों की बड़ाई उस अल्लाह की बड़ाई के सामने खत्म है। सारी दुनिया की बादशाही उस अल्लाह की बादशाही के सामने पेश है, उसकी कोई हैसियत नहीं। ऐ लोगों, उस अल्लाह को पहचान लो, उसकी ताकत को तस्लीम करो। वो अल्लाह जो हर चीज पर गालिब है, वो अल्लाह जो हर चीज को करने वाले हैं, वो समद, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। क्या बेनियाजी है कि वो सब बिन जिए, उस बिन कोई न जिए। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह असमद का तर्जुमा ये करते हैं कि वो अल्लाह जो सब बिन जिए और उस अल्लाह बिन कोई न जिए। कोई जी कर दिखला दे कि अल्लाह के बगैर कैसे जी सकता है, अल्लाह के बगैर कैसे खा सकता है, अल्लाह के बगैर कैसे पी सकता है, अल्लाह के बगैर कैसे सो सकता है, अल्लाह के बगैर कैसे चल सकता है। कोई अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता, और वो अल्लाह जो सबके बगैर सब कुछ कर सकते हैं, वो समद है, वो समद है। हुवल मुही हुवल मुमीत, जिंदगी और मौत उसके कब्जे में है। हुवल मुइज़, इज्जत देने वाले वो अल्लाह। हुवल मुदिल, जिल्लत लाने वाले वो अल्लाह है जो हर चीज को बनाने वाले हैं। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही अल्लाह है, उस अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई काम बनाने वाला नहीं, कोई मुश्किल को दूर करने वाला नहीं, कोई हाजतों को पूरा करने वाला नहीं। अल्लाह है जो अकेले सब कुछ करते हैं, और हर चीज में वो किसी के मोहताज नहीं, और सब उसके मोहताज हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के खजानों की तमाम कुंजियां उसके कब्ज़े कुदरत में है, उस अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। आओ लोगो, उस अल्लाह को अपने दिल में उतार लो, उस अल्लाह से ताल्लुक कायम कर लो।
सब ताल्लुक को तोड़ के उस अल्लाह की पनाह में आ जाओ। कोई तुम्हें पनाह नहीं दे सकता, कोई फौज तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, कोई पुलिस तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, कोई सदारत तुम्हें बचा नहीं सकती, कोई वजारत तुम्हें बचा नहीं सकती, कोई माल तुम्हें नफा नहीं दे सकता, तुम्हारे कारखाने तुम्हें इज्जत नहीं दे सकते, तुम्हारे सामान तुम्हें इज्जत नहीं दे सकते, तुम्हारी चीजें तुम्हें राहत नहीं पहुंचा सकती, तुम्हारे कोठी कार बंगले तुम्हें इत्मीनान और चैन सुकून नहीं दिला सकते। आओ अल्लाह के पनाह में, अल्लाह दिलाएंगे चैन, अल्लाह लेकर आएंगे सुकून, अल्लाह लेकर आएंगे इत्मीनान। आओ अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर लो, अपने दिल में अल्लाह को उतार लो, अपने दिल से अल्लाह के गैर की नापाकी को धो लो। अल्लाह पाक है, इस नापाक दिल में नहीं आ सकते। पहले अपने दिल से सबका यकीन निकालो, मुल्क का यकीन निकालो, तिजारत का यकीन निकालो, ज़राअत का यकीन निकालो, ओहदे मनसब का यकीन निकालो, फौज ताकत का यकीन निकालो, एटम का यकीन निकालो, बमों का यकीन निकालो, हथियारों का यकीन निकालो। ये हथियारों वाले ये अपने आप से भी अपने जान के खूब डरते हैं, इन्हें अपने जान का पता नहीं, तो ये दूसरे की जान क्या ले सकते हैं। ये हथियारों वाले ये कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह के इरादे से हो रहा। अल्लाह ने इरादा किया कि तुम्हारे अंदर टूट पड़े, अल्लाह ने इरादा किया कि तुमने अल्लाह की मर्जी को छोड़ा, काटो एक दूसरे के गले, दबाओ एक दूसरे के माल, कब्जा करो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की जमीन पे कब्जा करो, क्योंकि तुमने अल्लाह को छोड़ा। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ना इत्तेफाकी डाल दी, तुम्हारे अंदर निफाक के बीज डाल दिए। ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात आकर अपने अपने कौम कबीले में इस मेहनत को करते और इस आवाज को लगाते। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुनिया जहां के इंसानों को खिताब करके कहा, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ दुनिया जहां के इंसानों, कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। इसको कह दो और इसको दिल में उतार लो, इसको दिल में उतार लो, बस तुम कामयाब हो गए, तुम अल्लाह की हिफाजत में आ गए। अल्लाह फरमाते हैं हदीस कुदसी में कि जब कोई बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब कोई बंदा ये कहता है तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, सदक़ा अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा, सदक़ा अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा। और फिर अल्लाह फरमाते हैं उशहिदुका या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहो, ऐ मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहो कि मैंने अपने इस बंदे के अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए। इसलिए सब भाइयों से दरखास्त है कि एक दफा तो इसी मजलिस में सब के सब कह ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यकीन कर ले सच्चों के सच्चे, अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब, अल्लाह के सबसे ज्यादा लाड और प्यार वाले नबी सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। अल्लाह ने ऐलान करके कहा, अपने नबी के ज़बान पाक से ये कहलवा दिया कि मेरे बंदे ने सच कहा। अल्लाह ने ये कह दिया और फरिश्तों को गवाह बना दिया कि बनाकर अल्लाह ने हमारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। यकीन करें कि यकीनन गुनाह माफ हो गए, और इस गुनाह की माफी पे अब ये अज़म करें, ये ठान ले कि मौला तूने एक बोल पे हमारे गुनाह माफ कर दिए। मैं इस काबिल न था, मेरे गुनाह इस काबिल इतने थे कि तेरी तरफ से माफी का ऐलान हो। मैंने अपने कबीरा गुनाह के बारे में भी अपने दिल के अंदर ठान कर उससे उसकी माफी के लिए दरख्वास्त की, और मेरे सगीरा गुनाह भी तुझे मालूम, तेरे नबी ने तेरी तरफ से ये बात नकल की, और तू अपने वादे में सच्चा, तूने मुझे माफ कर दिया। ऐ करीम तूने करम किया, ऐ रहीम तूने रहम किया, तेरी मेहरबानी हुई, तेरी तरफ से रहमानी का फैसला हुआ, तेरी तरफ से मोहब्बत का इजहार हुआ कि तूने मेरे जैसे को इस मजलिस में बैठने के सदके में और इस बोलने के सदके में तूने मुझे माफ कर दिया। अब तू मुझे अपनी हिफाजत में भी ले ले। अल्लाह क्या फरमाते हैं दूसरी हदीस में, ला इलाहा इल्लल्लाह ये मेरा किला है, किला हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, और जो मेरे किले में आ गया मैंने उसकी हिफाजत का ऐलान कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते ही अल्लाह की हिफाजत खाने में दाखिल हो गए,
اب دنیا کی کوئی طاقت اس کی بال بیٹا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب اللہ چاہیں گے جو وہ ہوگا، جو دنیا والے چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آواز لگائی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ اور صحابیات کے ساتھ یہ اعلان کروایا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ خوشخبری دے دو، اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے بادشاہوں، وزیروں، آؤ پناہ لین چاہتے ہو، آؤ اللہ کے آغوش رحمت میں آ جاؤ۔ اے وزیروں آؤ اللہ کے آغوش رحمت میں آؤ، تمہیں چمن چین مل جائے گا، تمہیں تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ اے مالداروں، تمہیں اپنے مال کی حفاظت چاہیے، آؤ اللہ کی پناہ میں، تم بھی محفوظ، تمہارا مال بھی محفوظ۔ اے فقیروں آؤ فقر میں اطمینان چاہتے ہو، آؤ فقر میں اطمینان چاہتے ہو تو آؤ اللہ کو الہ تسلیم کر لو، اس کی ربوبیت کا اقرار کر لو، اسے مان لو، اسے جان لو، اسے تسلیم کر لو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی تمہیں نیکی پہ نہیں ڈال سکتا، کوئی تمہیں برائی سے نہیں بچا سکتا، اللہ بچائیں گے، اللہ نیکی کروائیں گے۔ لیکن آؤ دل میں اللہ کو اتارو، اس دل سے غلاظت کو نکالو، اس دل سے ناپاکی کو دھو دو، آؤ پاک اللہ دل میں آ جائیں گے۔ جب دل میں اللہ آئے، جب دل میں اللہ کا نور اترا، جب دل میں اللہ کی پہچان ہوئی، جب اللہ سے تعلق ہو گیا، اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کے قرب میں بڑھنے کی تمنا پیدا ہو گئی، اب یہ اللہ کے قرب کے درجات میں ترقی کرتا چلا جائے گا، اللہ کے یہاں بڑھتا چلا جائے گا۔ جو یہ اللہ کے قرب میں بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر تجلیات کی بارشیں ہوتی چلی جائیں گی، اس کا بدن نورانی بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، امت کو دعا سکھلائی کہ میرے بدن میں بھی نور بھر دے، میرے کان میں بھی نور بھر دے، میرے زبان میں بھی نور بھر دے، میرے دل میں بھی نور بھر دے، میرے کھال میں بھی نور بھر دے، میرے ہڈی کے گودے میں بھی نور بھر دے، ہر جگہ مجھے نور ہی نور بنا دے۔ اے اللہ میرے اندر اس نور کو داخل کر دے، جس نور کے داخل کرنے کے اللہ کے امر کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کے اوامر پہ چلنا آسان ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے۔ وہ نور ہے جس نور کو دل میں اتارنا ہے، جس نور کو لے کر چلنا ہے، جس نور کے آنے پہ کسی قدم پہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کسی لمحے میں، کسی گھڑی میں اللہ کے نافرمانی کی طرف نہیں چلے گا، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ کے احکامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا چلا جائے گا۔ وہ ہے نور جس کو دل میں اتارنا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے دل کی تمام خرابیوں کو نکالنا ہے۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ سب سے پہلے تمام انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات نے اور خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی آواز لگائی، یہ ہے وہ یقین جس یقین کو دل میں لے کر چلیں گے۔ جب اس یقین کو لے کر چلیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اب دل میں لے آئے، اللہ کو لے آئے تو اللہ نے اپنے سے لینے کا ذریعہ بتا دیا، سکھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، انفرادی یا اجتماعی، اپنی ذات کا، اپنے گھر والوں کا، کسی اور کا، خود بھی نماز کی طرف بھاگتے، دوسرے کو بھی نماز کی طرف لے جاتے اور اللہ سے اس نماز کے ذریعے سے سارا کچھ کرواتے۔ وہ نماز ہے جو اللہ نے اس پیاری امت کو اس کے نبی اللہ کو پیارے، یہ نبی محبوب، یہ امت بھی محبوب، اس محبوب امت کو اللہ نے وہ محبوب چیز دے دی۔ سارے احکامات اللہ نے زمین پہ اتارے، لیکن یہ امت محبوب، اس کو اپنے سے لینے کے لیے ایک پیاری چیز دی، ایک محبوب چیز دی۔ وہ محبوب چیز کہاں بلا کر دی؟ وہ محبوب چیز زمین پر بھیج کے نہیں دی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے بیت اللہ سے مسجد اقصی پہنچایا اور وہاں سے آسمانوں پر پہنچایا، راتوں رات پہنچایا اور اپنے قریب پہنچایا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل بھی عاجز آ گئے، آگے جہاں جبرائیل کی پرواز کی انتہا تھی، وہاں سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز کی ابتدا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بتلایا جا رہا کہ دیکھو میرے محبوب کا مقام دیکھو، پھر اے امتیوں تم بھی اپنے مقام کو پہچانو
جب تم اس کے پیروکار، اس کو ماننے والے، اس کے طریقے پہ چلنے والے، پھر تم بھی اپنے مقام کو پہچانو کہ میرا محبوب میرے پاس آ گیا، آؤ اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور پھر لو یہ تحفہ لو، یہ انعام لو، تم مجھے پیارے، تمہاری امت بھی مجھے پیاری، اپنی امت کے لیے یہ تحفہ ہے، یہ انعام ہے، یہ عطیہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ لے کر جاؤ، یہ قیمتی ہدیہ اور باقی چیزیں تمہیں زمین پہ پہنچا دی، لیکن قیمتی چیز دینے کے لیے میں نے جبریل کو بھی واسطہ نہیں بنایا، لو براہ راست مجھ سے یہ تحفہ لے کر جاؤ۔ کس کے لیے لے کر جاؤ؟ اپنی پیاری امت کے لیے لے کر جاؤ، وہ امت جو مجھے، جیسے تم مجھے محبوب پیارے، ایسے ہی تمہاری امت بھی مجھے محبوب اور پیاری، جاؤ میری اس محبوب امت کے لیے یہ پیارا تحفہ ہے، یہ ہے وہ نماز جو اللہ نے وہاں سے دیا اور دے دیا انعام کہ لے لو یہ انعام، یہ وہ انعام ہے جس انعام سے جو چاہو تم کروا لو، لیکن کب؟ جب وہ نماز ہماری نماز بنے، جب وہ نماز ہماری نماز بنے، جب نماز بنے گی تو اس نماز سے کام بنیں گے، دنیا کے کام بھی بنیں گے، آخرت کے کام بھی بنیں گے، انفرادی کام بھی بنیں گے، اجتماعی کام بھی بنیں گے، چھوٹے مسئلے بھی حل ہوں گے، بڑے مسئلے بھی حل ہوں گے، لیکن نماز کو نماز بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ نماز کو نماز بنانے کے لیے یہ مشق کرو کہ جب بھی نماز میں کھڑے ہو، جب اللہ اکبر تو علیہ السلام کو بغیر اسباب اور وسائل کے پال کے دکھایا، جس قدرت سے اللہ نے ابراہہ کی لشکر کو بغیر فوج اور ہتھیار کے ختم کر کے دکھایا، اور جس قدرت سے اللہ نے ایک یتیم اور مسکین اور فقیر کی اسکیم کو ساری دنیا میں چلا کے دکھایا، میں اللہ کی اس قدرت کی طرف منہ کیے کھڑا ہوں۔ اللہ کے استقبال قبلہ کے وقت اللہ کی اس قدرت کا استقبال کا دھیان ہو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وہ قدرت جو بلبلے سے لے کر، زمین سے لے کر بیت اللہ اور اسماعیل علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام کی پرورش، ابراہہ اور اس کے لشکر کا خاتمہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم مسکین فقیر، ان کی اسکیم کو ساری دنیا میں چلایا، اللہ نے اپنی قدرت سے چلایا، اس قدرت کی طرف منہ کیے کھڑا ہوں۔ اور جب قرات کرو، فرمایا مولانا نے کہ جب قرات کرو اس وقت یہ دھیان ہو، قرات کرتے ہوئے یہ دھیان ہو کہ میں اس اللہ کو سنا رہا ہوں جو اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے، میں اس اللہ کو سنا رہا۔ امام پڑھ رہا، اس وقت دھیان ہو کہ امام اس اللہ کو قرآن سنا رہا، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے باتیں کر رہا، اللہ کو سنا رہا جو اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے۔ اور رکوع سجدہ قیام کے وقت میں یہ دھیان ہو، رکوع سجدہ قیام کے وقت میں یہ دھیان ہو کہ اللہ کا امر ہے، میں اللہ کی اس امر کو پورا کر رہا ہوں، اس پورا کرنے پہ اللہ خوش ہو کر مجھے پالیں گے، اللہ خوش ہو کر مجھے پالیں گے۔ اور جب پہلے سجدے میں جائے تو یہ دھیان ہو کہ میں تو اصل میں مٹی ہوں، جب سجدے سے اٹھے تو یہ دھیان ہو کہ اس مٹی سے میں بنا ہوں، کیسے بنا ہوں؟ اس مٹی سے غذا سے خون سے پی، خون سے منی، اور منی سے مضغہ، اور مضغہ سے میرا جسم بنا۔ اور دو سجدے کے درمیان میں جب بیٹھے تو یہ دھیان ہو کہ بس یہ تیری دنیا کی زندگی ہے جتنا اس دو سجدے کے درمیان کا بیٹھنا ہے۔ اور جب دوسرے سجدے میں جائے تو یہ دھیان ہو کہ تو پھر مر گیا اور مٹی ہو گیا، اور دوسرے سجدے سے جب اٹھے تو یہ دھیان ہو کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن میں کھڑا ہوا ہوں اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھو، پھر یہ نماز بنے۔ کاش کہ کوئی ایک نماز ہماری ایسی ہو جائے کہ جو اس قابل ہو کہ جو اللہ کے یہاں سے نماز کہلانے کے قابل ہو۔ کیسی بھی نماز پڑھیں گے، فرائض تو ادا ہو جائیں گے کہ لیکن وہ عطیہ، وہ تحفہ جو اللہ نے عرش سے اوپر اپنے حبیب کو بلا کر دیا، اس عطیہ اور تحفے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس عطیہ اور تحفے کی قدر اور اس انعام کی قدر اس نماز کو نماز بنانے پر ہی ہے۔ جب وہ نماز بنے گی پھر سارے مسئلے حل ہوں گے، پھر دیکھیں گے ہم کیسے مسائل حل نہیں ہوتے۔ بھائی اس کی درخواست ہے کہ ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے
کوشش کریں گے. گناہ تو اللہ نے معاف کر دیے, یقیناً کر دیے. اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ نماز کو ایسی بنانے کی کوشش کریں گے جس میں یہ سارے دھیان پہلے دن پہلے موقع پہ یہ سارے دھیان نہیں آئیں گے. آہستہ آہستہ کوشش کرتے رہیں گے, دھیان بھاگتا رہے گا, پھر کھینچ کر لائیں گے, پھر بھٹک جائے گا, پھر لے کر آئیں گے. کبھی سنتوں میں, کبھی فرائض میں, کبھی نوافل میں, کبھی واجب میں. جب ان چیزوں کو کوشش کرتے چلے جائیں گے, پھر ایک وقت انشاءاللہ آ جائے گا کہ اللہ پاک ہمیں وہ نماز عطا فرما دیں گے جو یقیناً اللہ کا تحفہ اور انعام کہلانے کا حقدار ہے. کریں گے انشاءاللہ اس کی کوشش. کب سے کریں گے کوشش؟ اب کون سی نماز آئے گی؟ عصر کی نماز. عصر کی نماز سے پہلے وضو بھی کریں گے, وضو کے بعد تحیۃ الوضو بھی پڑھیں گے. بس اسی سے کوشش کر دے. جن کا وضو ہو اور وہ کئی نفل کی نیت باندھنے لگے تو وہاں سے کوشش کر دے. اگر فرمائیں تو ایک دفعہ پھر دوہرا دوں یہ ساری چیزیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, یہ نماز کی بات جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی, اس کو پھر ایک دفعہ سن لیں کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک بیان میں جو آج سے کوئی 48 برس پہلے انہوں نے بیان کیا تھا. اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ نماز کو بنانے کے لیے اس دھیان کی نماز میں کوشش کرو کہ جب اللہ اکبر کہیں, اللہ اکبر کہہ کے جب نماز میں داخل ہونے لگے تو اس وقت دھیان ہو کہ اللہ اکبر, کتنے بڑے اللہ کہ ساتوں آسمان اور زمین اس کی بڑائی کے آگے مچھر کے پر کے برابر نہیں, اور اتنے بڑے اللہ کہ ایک امر سے اس پوری کائنات کو ختم کر دے اور ایک امر سے اس کائنات سے بھی بڑا مکان بنا دے. اور میں جو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہوں, قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہوں, تو استقبال قبلہ بیت اللہ کے پتھر اور اینٹ کی طرف منہ کر کے نہیں, بیت اللہ کے یا مقام پہ جو اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی تھی اس قدرت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو. وہ کون سی قدرت تھی؟ وہ قدرت وہ تھی جس سے اللہ نے پانی میں بلبلا بنایا اور اس بلبلا کو پھیلا کر زمین بنایا اور اس زمین پہ اپنے گھر بیت اللہ کو بنایا اور وہاں پہ اپنے خلیل کے بیٹے اور بیوی کو بغیر چیزوں کے اللہ نے پال کر دکھایا, اور وہاں جہاں پہ اپنے دشمن ابرہا کو بنائے اس کے لشکروں کے ہتھیاروں کے بغیر کسی ہتھیار فوج کے ختم کر کے دکھایا, اور جہاں سے اللہ نے ایک یتیم مسکین فقیر کی اسکیم کو ساری دنیا میں چلا کے دکھا دیا. میں اس اللہ کی قدرت کی طرف منہ کیے کھڑا ہوں. اور قرات کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے نماز میں یہ دھیان ہو میں اس اللہ کو سنا رہا جو اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے, شہرت سے زیادہ قریب ہے. رکوع سجدہ قیام اس کے وقت میں یہ دھیان بھی ہو کہ یہ سارے اللہ کے امر ہیں, میں اللہ کے امر کو پورا کر رہا, اس پہ اللہ خوش ہو کر مجھے پالیں گے, خوش ہو کر مجھے پالیں گے. صرف مجھے نہیں پالیں گے, میرے سارے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو بھی پالیں گے. اور جب پہلے سجدے میں جائیں تو یہ دھیان ہو کہ تو مٹی تھا, مٹی. پہلے سجدے میں دھیان ہو کہ تو اصل مٹی ہو. جب سجدے سے اٹھنے لگے تو یہ دھیان ہو کہ اس مٹی سے تو بنا ہے. کیسے بنا ہے؟ کہ مٹی سے غذا نکلی اور اس غذا کو کھائے, اس سے خون بنا, اس خون سے منی اور اس منی سے مضغہ اور اس مضغہ سے تیرا جسم بنا. اصل تو مٹی سے بنا. اور جب دو سجدے کے درمیان بیٹھے تو یہ دھیان ہو کہ بس یہ اتنی مختصر ہے دنیا کی تیری زندگی, دنیا کی زندگی بس اتنی مختصر جتنے دو سجدے کے درمیان کا بیٹھنا. اور جب دوسرے سجدے میں جائے تو یہ دھیان ہو کہ تجھے موت آ گئی پھر مٹی ہو گیا, موت آ گئی مٹی ہو گیا. دوسرے سجدے سے جب اٹھے قیام میں کھڑے ہوں یا تحیات میں بیٹھنے لگے تو یہ دھیان ہو کہ قیامت میں موت سے, قبر سے قیامت میں اللہ کے سامنے پھر کھڑے ہو رہے. بس ہر رکعت میں اسی دھیان کو بار بار لانے کی کوشش کریں گے. ایک وقت ایسا آ جائے گا, بس بندہ ہوگا اور آقا کوئی بیچ میں نہیں. بس پھر یہ نماز وہ نماز بن گئی. نماز پڑھے مسئلے حل, نماز پڑھے بیماری دور, نماز پڑھے قرضے اترے, نماز پڑھے بھوک ختم, نماز پڑھے پیاس ختم,
نماز پڑھے روزی ملے، نماز پڑھے مقدمے حل ہو، نماز پڑھے دشمن ختم ہو، نماز پڑھے دشمنوں پہ غلبہ ہو، نماز پڑھے قبر کی سختی ختم، نماز پڑھے موت کے وقت کی سختی ختم. یہی نماز جو دنیا میں پڑھتے رہے، اسی نماز کا فائدہ پھر ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پلسرات میں بھی، اور پھر یہی نماز بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے. لیکن نماز تب نماز بنے گی جب اس نماز کے علم کو بھی سیکھیں گے اور باقی بندگی کے علم کو بھی سیکھیں گے. نماز کے علم کو بھی سیکھنا، باقی علم کو بھی سیکھنا، اس کے لیے ہم فضائل کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، فضائل کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، جس سے بار بار شوق پیدا ہو کہ نماز نماز بنانی ہے، اپنے ذکر کو ذکر بنانا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، ہم تو دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں، ایھا الناس، تم تو دنیا میں ایسے رہ رہے ہو، کأن الموت فیہا علی غیرنا کتب. ارے لوگوں دنیا میں یوں جی رہے ہو کہ جیسے موت تمہارے اوپر نہیں کسی اور کے لیے لکھی گئی. بھائیو، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں. حضور فرما رہے ہیں، ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اپنے صحابہ کے بیچ میں، اور صحابہ سے یہ فرمایا، ایھا الناس، ارے لوگوں، کأن الموت فیہا علی غیرنا کتب. تم تو یوں زندگی گزار رہے ہو جیسے موت تم پہ نہیں کسی اور کے لیے لکھی گئی ہے. وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ. اور جیسے اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ نے جو چیزیں بتلائی ہیں، وہ تم پر نہیں، وہ ہم پر نہیں، وہ کسی اور پر واجب. وَكَأَنَّ الَّذِي نُشَيِّعُ مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. اور جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے آگے بھیج رہے ہیں اور دفن کر رہے ہیں، گویا کہ یوں لگ رہا ہے، ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ مسافر تھے، سفر میں گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے. اما قلیل الینا راجعون، بس ابھی تھوڑی دیر میں واپس آنے والے. وَنَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ، اور ان کے چھوڑے ہوئے مال کو کھاتے ہیں. كَأَنَّنَا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ، جیسے کہ ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ گئے ہیں، ہمیں نہیں جانا، ہمیں تو یہاں ایسے ہی رہنا، ہم تو یوں زندگی گزار. میرے بھائیوں، اس کے لیے علم کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، علم کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ہر عمل کا پتہ چلے گا کہ اس عمل پہ کیا ملے گا. یہ تبھی ہے آخرت کا استحضار ہوگا. ابھی تو ہمیں آخرت کا پتہ ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات ای الموت. لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. اب تو موت کو یاد کرنا ایک خوف کی چیز بتلائی جاتی ہے. ارے اور بھی کوئی بات کرو، چھوڑو موت کو. حالانکہ حضور فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، امر ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. اس سے دنیا کی لذتوں سے ہم نکلتے چلے جائیں. ابھی ہمیں کھانے کے مزے، پینے کے مزے، سونے کے مزے، برتنے کے مزے، دنیا کی چیزوں کے مزے، بیوی بچوں کے مزے، یہی مزے ہمیں یاد ہیں. اللہ کے نام لینے کا مزہ ہمیں نہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا. اس لیے کہ ہمارے سامنے آخرت نہیں، ہمارے سامنے قبر اور حشر نہیں، ہمارے سامنے جنت اور دوزخ نہیں، اللہ کی نعمتیں نہیں، اللہ کے عذاب اور سختیاں نہیں. اس لیے دنیا کے مزے ہمیں مزے لگتے ہیں اور آخرت کی چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اسی خطبے میں فرما رہے ہیں، قد نسینا کل واعدہ وَأَمِنَّ كُلَّ جَاهِيَا. ارے ہم تو ایسے رہنے لگے کہ کوئی نصیحت ہمیں یاد نہیں، ساری نصیحتوں کو بھلا کر رہ رہے ہیں. اور ہم یوں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ہم تو مصیبتوں سے امن میں آ گئے. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے. طوبہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام بھی طوبہ ہے. حضور فرما رہے طوبہ تمہارے لیے خوشخبری اور مبارکبادی اس بات کی کہ جب اس شخص کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی جس کو اس کے عیب نے
تمام دوسروں کے عیوب سے غافل کر دیا. اپنے عیب کو دیکھنے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ اس کو دوسروں کے عیوب یاد ہی نہیں. دوسرے کے عیوب اور خامیاں اسے نظر نہیں آ رہی. اپنے عیوب کو دیکھ رہا ہے, دوسروں کو عیوب اس کو نظر نہیں آتے. یہ آدمی ہے, اس کے لیے خوشخبری ہے, اس کے لیے مبارکبادی ہے, اس کے لیے انعام کا اعلان ہے. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس طوبى لمن طاب مقصبه وصلحت سريرته وحسنت علانيته واستقامت طریقته. خوشخبری اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو اور اس کے پوشیدہ اعمال وہ نیک ہو اور اس کے ظاہری اعمال بہت عمدہ ہو اور اس کا راستہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہو. اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اختیار کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کرنا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن تواضع لله من غير منقصة وانفق مما جمعه من غير معصية وخالط اهل الفقه والحكمة ورحم على الذل والمسكنة. خوشخبری اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی ہے کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تواضع والے اخلاق ہے. جو تواضع اختیار کرے گا اپنے آپ کو مٹاتا چلا جائے گا, اپنے آپ کو گراتا چلا جائے گا. اللہ اس کو اونچا سے اونچا کرتے چلے جائے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا, اپنے آپ کو مٹا دیا, اللہ نے اس کو اونچا کیا. سب سے زیادہ تواضع میں اپنے آپ کو گرانے والے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ نے ان کو اونچا کرتے کرتے مقام محمود کا ان کے لیے فیصلہ کر دیا. جہاں کوئی نہیں پہنچ سکے گا اس مقام کا فیصلہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا کہ تواضع اختیار کرے لیکن کسی گراوٹ کی وجہ سے نہیں, کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں. اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا اور جو مال اس نے گناہ کے بغیر, چوری کے بغیر, غصب کے بغیر, رشوت کے بغیر, سود کے بغیر, جو برائی کے بغیر مال اس نے جمع کیا اس مال میں سے خرچ کیا. اس کے لیے خوشخبری ہے, اس کے لیے مبارکبادی ہے. اور خوشخبری مبارکبادی ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل فقہ, سمجھ والے, علماء, دیندار, حکمت والے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے, ان کی مجلسوں میں اٹھے بیٹھے اور مسکین فقیر لوگوں, عاجز لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے. یہ ہے خوشخبری والا, اس کے لیے ہے مبارکبادی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا طوبى لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله ووصيته السنة ولم يعدل عنها الى بدعة. طوبى ہے, خوشخبری ہے, مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے کیا کیا, جس شخص نے طوبى جو اپنے زائد مال کو خرچ کر دے, اور فالتو باتوں سے اپنی زبان کو روک لے, اور سنت والی زندگی اس کو کافی ہو, سنت والی زندگی کافی ہو, اور سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف نہ جائے. بھائی ابھی تو آپ لوگوں نے عہد کیا تھا کہ نہ خود اٹھیں گے نہ کسی کو اٹھنے دیں گے, پھر ساتھی اٹھنے لگ گئے اور ہم دیکھتے رہ گئے. حالانکہ اب تو بیان ختم ہونے والا, چند منٹ کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی, اور مجلس کے ختم پر اعلان ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ قوموا مغفورا لکم, قوموا مغفورا لکم. اس کے پاؤں پکڑ لو, اس بیچارے کے پاؤں پکڑ لو. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کتنے بڑے نقصان کی طرف جا رہے ہیں. ہائے ہائے. مجلس کے آخر میں اعلان ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. یہ اللہ کو اللہ سمجھ ہی نہیں رہے, ہم اللہ کو اللہ سمجھ ہی نہیں رہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا
اب اس مجلس سے تم یوں اٹھو کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ ہم جو گھنٹہ 1.5 گھنٹے قربانی دے کر بیٹھے، اس قربانی میں کوئی شک نہیں، لیکن اس قربانی کے بعد جب اللہ کی طرف سے انعام کا وقت آنے لگا تو ہمارے نفس نے، ہمارے شیطان نے ہمیں اس انعام سے محروم کرانے کے لیے، اچھا بچو تو نے 1.5 گھنٹے کی قربانی کی ہے، اب میں تجھے مزہ چکھاتا ہوں، اٹھ یہاں سے، چل تیری چھٹی، جاؤ، چھٹی ہو گئی، ختم۔ سارے گناہ معاف ہوں اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے، اس انعام سے محروم کرانے کے لیے بیان ختم ہونے سے 5، 10، 15، 20 منٹ پہلے ایک ایک کو اٹھاتا ہے اور لے کر باہر جاتا ہے، چلو مجلس سے نکلو، تاکہ جو مجلس والے ہیں ان کے لیے تو انعام ہے، جو مجلس سے نکل گئے وہ انعام سے محروم ہو گئے، 1.5 گھنٹے کی ساری قربانی کو ضائع کرا۔ اور کیا پتا کل سے لے کر اب تک ہر مجلس میں ایسے ہی کرتے ہیں، شروع سے لے کر بیٹھے رہے، بیان ختم ہونے کے تین تھوڑی دیر پہلے، چند منٹ پہلے اٹھ کر چل دیے، اور وہ اٹھ کر جا رہا اور ساتھ دیکھنے والا دیکھ رہا، اس کو رونا بھی نہیں آیا، اس نے پاؤں بھی نہ پکڑے، ٹوپی بھی نہ رکھی، پگڑی بھی نہ رکھی، ہاتھ بھی نہ جوڑے اس کے آگے، منت بھی نہ کی، خوشامد بھی نہ کی کہ بھائی نقصان ہو جائے گا، چند منٹ بیٹھ جا، تیری مہربانی، بڑا انعام لے کر جائے گا، سارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ کوئی کسی کارخانے میں ملازم ہو اور اس کا مالک اس سے ناراض ہو اور اس کو بلا کر اس کو کارخانے سے نکالنا چاہتا ہو، آخر میں اس کو معاف کر دے اور کہے جاؤ تمہیں معاف بھی کیا، تمہاری نوکری بھی بحال اور یہ لو انعام بھی، تو باہر نکلے گا، سارے اس کے ساتھی اس کو مبارکبادی دیں گے، مبارک ہو تیری نوکری بچ گئی۔ یہاں کوئی کسی کو مبارکبادی نہیں دیتا کہ ایسی مجلس سے ہم اٹھے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ سچوں کے سچے نے کہا، وہ 2 ٹکے کا آدمی، ہمارے جیسے ناک کان آنکھ والا، اس نے کہہ دیا تیری نوکری بحال، تو سارے خوش، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے۔ نہ یہ خوش ہو رہا، نہ کسی کوئی اس کا ساتھی اس کو مبارکبادی دے رہا کہ مبارک ہو، ہمارے گناہ بھی معاف ہو گئے، ہمارے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیے۔ کیا خیال ہے، اپنے بھائیوں کو محروم ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ وہ تو ناراض ہوگا، لیکن اس کو پھر بھی پاؤں پکڑ کر بٹھانا ہے، غصے ہوگا، کیوں روک رہے مجھے، لیکن اس بیچارے کو ابھی پتا نہیں، شیطان اور نفس کے داؤ چل گئے اور وہ اس غصے سے اپنے آپ کو اللہ کے انعام سے محروم کرنے کے لیے جا۔ ہم نے اسے اللہ کے انعام سے محروم نہیں ہونے دینا، یہ عزم کر کے بیٹھے کہ بس اب بات ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس عزم ارادے کے ساتھ بیٹھے کہ آخر تک جب تک تشکیل مکمل نہ ہو جائے نہ خود اٹھیں گے نہ کسی کو اٹھنے دیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ نہیں کہ صرف اس عمل میں، اب عصر کے بعد بھی عمل ہوگا اور مغرب کے بعد، اور کل پھر پتہ نہیں اگلے سال کب اجتماع ہوتا ہے نہیں ہوتا، کب اس طرح کی مجلس لگے گی نہیں لگی، جتنی بڑی مجلس، اس مجلس میں جو سب سے زیادہ نیک اللہ کا بندہ ہے اس کے اعتبار سے اللہ سب کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑھیا نماز ہے اس کے اعتبار سے سب کے نماز کا اجر دیا جاتا ہے، جس کا سب سے بڑھیا ذکر ہے اس کے ذکر کے اعتبار سے سب کے ذکر پہ انعامات ملتے ہیں، جس کا سب سے بڑھیا سننا ہے اس کے سننے کے اعتبار سے سب کے سننے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے جتنا بڑا مجمع ہے مسلمانوں کا اس کے اعتبار سے انعامات بھی بڑے بڑے ملتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ اس کا اہتمام، کل ہدایات دعا تک تمام مجلسوں کا اہتمام کریں گے۔ ایسا تو نہیں کہ ہدایات کے وقت شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھا دے کہ یہ ہدایات تو صرف وہ جماعتوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ خوش نصیب ہے، جو اللہ کے راستے میں نہیں جا رہے ہیں یہ بھی کچھ کم نہیں، ان کے لیے بھی وہ ہدایات ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ کیسے کام کریں گے، جو اپنے مقام پہ جا رہے ہیں انہیں اپنے مقام پہ بھی ایسے ہی کام کرنا ہے۔ اس لیے سب سے درخواست ہے، دست بستہ درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے درخواست ہے، کل جب ہدایات کے عمل شروع ہو جائے اس وقت میں دسترخوان بچھا ہوا نہ ہو، اس وقت میں کھانے پینے کی فضا قائم نہ ہو، اس وقت میں اپنے برتن سمیٹنے کے اور اپنے بستر سمیٹنے کا نظام نہ ہو، سمیٹنا ہو فجر سے پہلے سمیٹ لیں، یا جب عمل ختم ہو جائے
دعا ختم ہو جائے، کوئی آپ نے افریقہ کے تک نہیں جانا، کوئی دنیا کے دوسرے کونے پہ نہیں جانا، اسی شہر میں جانا ہے، گھنٹہ پہلے نہیں جو بعد میں پہنچ جائیں گے، اطمینان سے چلے جائیں گے۔ اس لیے دعا کے وقت میں اور دعا سے پہلے ہدایات میں سارا مجمع جیسے اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اللہ آپ کو انتہائی جزائے خیر دے، بالکل اسی طرح کل ہدایات اور دعا کے وقت میں بھی سارا مجمع اسی طرح بیٹھ جائے، یہ سنت جاری کر دے۔ اب تک تو یہی ہوتا ہے، جب بھی اجتماع جہاں ہوتا ہے بس وہ جماعتیں سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، باقی سب اپنے اپنے کاموں میں، باتوں میں، کھانے میں، پینے میں، برتن سمیٹنے میں، بستر سمیٹنے میں، چیزیں سمیٹنے میں، اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہدایات کی طرف دھیان توجہ نہیں ہوتی۔ ہاں جب دعا شروع ہو جائے پھر بھاگے بھاگے دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ مجمع کراچی کا یہ عزم کر لے، یہ طے کر لے، ہم یہ سنت کو زندہ کریں گے کہ ہدایات کے وقت بھی سارا مجمع یکسو ہو کر، سب کاموں سے غافل ہو کر، بس اسی ہدایات اور دعا کر آخر تک پوری ہدایت اور دعا میں جم کر اسی طرح بیٹھیں گے جیسے اب بیٹھے ہیں، جیسے اور اعمال میں بیٹھنے کے عزم کیے اسی طرح تمام اعمال میں بیٹھیں گے۔ سب نے اس کی نیت کر لی انشاءاللہ، اور کوئی مشغول ہوگا ان کے پاؤں پکڑ کے منت خوشامد کر کے ان کو بھی اعمال میں بٹھا دیں گے۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام بندگی پہ اپنے آپ کو لے کر چلے اور اس امت کو جس پر ڈالا کہ ہم اس پر آ جائیں، اس عبادت والی زندگی پہ آ جائیں جس میں یقینوں کا بدلنا بھی ہے، اپنی نمازوں کو وہ نماز جو اللہ کی طرف سے تحفہ ملا اس کو ویسے بنانا، اور اپنے آپ کو اس نماز کے علم کو سیکھ کر، فضائل کے علم کو فضائل کی مجلس میں، مسائل کو علم کو علماء سے سیکھ کر جب ہم کریں گے تو پھر اللہ اس نماز سے ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل حل کریں گے، اور پھر ذکر اذکار میں بھی لگیں گے، تسبیحات بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی کے ہم پر کتنے احسانات اور ہمارے کتنی غلطیاں، اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں پر استغفار بھی کریں گے، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے اللہ کے نام کو بھی کہیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ کلمات مجھے عرش کے خزانے سے دیا گیا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 پریشانی، بیماری، مصیبت کا علاج سب سے کم درجے کی وہ پریشانی جو تمہیں پریشان کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج ہم کہتے ہیں جی یہ پریشانی ہے، گھر کے مسئلے حل نہیں ہوتے، جی ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اور گھر سے باہر یہ پریشانی۔ حضور 1400 سال پہلے پریشانی کا علاج بتلا رہے ہیں۔ اجی وبائی بیماریاں پھیل گئی، حضور نے کیا فرمایا؟ اجی یہ آ گیا، کیڑے مکوڑے آ گئے اور فلاں چیز آ گئی، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ صبح 3 دفعہ پڑھ لو، شام کو 3 دفعہ پڑھ لو، بس سارے کیڑے مکوڑے، تمام یہ حشرات الورد، تمام یہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ وائرس آ گیا، وائرس پھیل گیا۔ یہ وائرس کیا ہے؟ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہسپتالوں کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی دوائیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم 3 دفعہ پڑھ لو، 3 دفعہ پڑھ لو صبح شام تک، سب کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، تمام موذی جانوروں سے تمہاری حفاظت ہو گئی۔ اور یہ فرمایا اگر کسی موذی جانور نے تمہیں ڈس بھی لیا تو اس کے ڈسنے سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا، اس کے ڈسنے سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شام کو پڑھ لو تو صبح تک تمہاری حفاظت ہو گئی، شام کو پڑھ لو تمہاری حفاظت ہو گئی، کسی فیس کی ضرورت نہیں، کسی ٹیکسی پہ بیٹھ کے کسی ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں، لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، چند بول ہے 3 دفعہ پڑھنے میں، نہ وقت لگتا ہے نہ کوئی اور چیز۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اور عجیب بات بتلاتے ہیں، ما من عبد یقول، جو بھی بندہ یہ کہہ دے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ توبہ کی آخری کلمات کتنی دفعہ کہہ لے؟ 7 دفعہ کہہ لے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں 7 دفعہ کہہ لے، 7 دفعہ۔
جو بھی کوئی بندہ 7 دفعہ یہ کلمات کہہ لے، سورہ توبہ کے آخری یہ آیتیں 7 دفعہ کہہ لے تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں صادقن کانا بہا او کاذبن. کوئی حدیث ایسی نہیں ملی. ہر حدیث میں یہ ہے یقین کے ساتھ عمل کرے گا تو اس پر فائدہ ہوگا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں سچی مچی پڑھے یا جھوٹ موٹ کا پڑھ لے، سچے یقین کے ساتھ پڑھے یا جھوٹے یقین کے ساتھ پڑھ لے، صادقاً کان بہا او کاذباً، سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے بھی پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 دفعہ، صرف 7 دفعہ پڑھ لے، کفاہ اللہ ما اہمہ، اللہ اس کے لیے کفایت کریں گے ہر اس چیز سے جو چیز اس کو پریشان کر رہی ہے. جو چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے اللہ کفایت کریں گے. 7 دفعہ یہ پڑھ لو بس سارے کام بن گئے. جب کوئی پریشانی آئی 7 دفعہ پڑھے، سچے یقین سے پڑھے یا جھوٹے یقین سے پڑھے، دل میں یقین ہو یا زبانی کلامی پڑھے، پھر بھی اللہ اس کلمات سے کام یقیناً بنائے. یہ سارے ذکر میں داخل ہے. ذکر ہمارا کیا ہے؟ صبح سے شام تک تمام وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہننے سے لے کر، کھانے سے لے کر، کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے، مسجد میں جانا، مسجد سے نکلنا، ہر موقع کی جو دعائیں ہیں یہ سارا ہمارا ذکر ہے. یہ سب ذکر ہے. موقع کی ساری مسنون دعائیں یہ سارا ذکر ہے ہمارا. یہ سارے ہمارے ذکر ہیں. صبح اور شام کی ساری دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ پاک کی طرف سے حفاظت کا اعلان ہو گیا. یہ صبح و شام کی جو مسنون دعائیں ہیں یہ وہ دعائیں ہیں جس سے ہماری حفاظت کا اللہ کی طرف سے اعلان ہے. کریں گے انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام. اور حضور والے اخلاق کو اختیار کرنا ہر ایک کے سامنے، جیسے حضور نے اس خطبے میں فرمایا طوبی لمن تواضع للہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو گراتے چلے جانا، اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا، عجب نہ پیدا ہو، کبر نہ پیدا ہو، غیبت سے بچنا، چغل خوری سے بچنا. اپنے آپ کو جب ہم بچاتے چلے جائیں گے، دوسرے کے عیوب کو دیکھنے کے بجائے اپنی کمیوں کو دیکھتے چلے جائیں گے، اپنی کمیوں کو دیکھتے چلے جائیں گے، پھر دوسروں کی کمیاں نظر ہی نہیں آئیں. جتنا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مشابہ اپنے آپ کو حضور کے اخلاق کے مشابہ کرتے چلے جائیں گے، جو رحمتیں اور برکتیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ کی، وہ رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ بھی کریں گے. ہمارا کام اللہ کے لیے کرنا ہے. دنیا والوں سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کوئی کہے بہت اچھی بات کی، کوئی کہے بڑا اچھا کام کیا، کوئی کہے آپ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں، بڑے لوگوں کی خیر کے کام کرتے ہیں. یہ بول ہمیں نہیں سننا، اس بول کو ہم نہیں سننا چاہتے. ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ ہمیں چن لے، ہمیں پسند کر لیں، ہم سے کام لے لیں تو یہ اللہ اس سے کام لیتے ہیں جو ہر کام کو کرتا جائے اور اپنی نفی کرتا جائے. میرے کرنے سے نہیں ہوگا، اللہ چاہیں گے تو ہوگا. میں کچھ نہیں، میرے سے کچھ نہیں، میرا کیا ہے، یہ گول کرتا جائے. ہم اپنے اذکار کو بھی پورا کرتے چلے جائیں، تسبیحات بھی پوری کریں. درود شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں، ان احسانات کو سامنے رکھ کر درود شریف کا بھی اہتمام کریں. درود شریف کے بارے میں ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اذکار اور آج میں سے 1/3 درود شریف کا بنا دوں، باقی اوقات میں باقی اذکار اور آج کروں. حضور نے فرمایا بہت اچھا، اگر زیادہ کرو تو اور بھی اچھا. وہ صحابی کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ، پھر ایسا ہے کہ میں اپنے اذکار اور آج کے آدھا درود شریف، باقی آدھا دوسرے اذکار اور آج کروں گا. حضور نے فرمایا بہت اچھا، اور زیادہ کرو تو اور اچھا. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2/3 2/3 درود شریف آپ پر بھیجا کروں اور باقی دوسری چیزیں کیا کروں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن زیادہ کرو تو اور اچھا. تو وہ صحابی کہنے لگے پھر تو یا رسول اللہ میں اپنا سارا درود شریف ہی پہ لگا دوں گا. حضور نے فرمایا پھر یہ درود شریف تیرے سارے کاموں کے لیے خود ہی کفایت کرے گی. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لے، 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ
صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، یہ بھی مختصر درود ہے، اگر 1000 دفعہ روزانہ پڑھ لے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے، یا خود دیکھے گا یا کوئی اور دیکھ لے گا اور وہ بتلائے گا میں نے جنت میں تمہارا ایسا ایسا ٹھکانہ دیکھا، جب تک یہ نہ سن لے اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، محسن مسلمین نہیں، ساری انسانیت کے اوپر ان کا احسان ہے، ساری انسانیت کے لیے محسن ہے، آج نہیں کل بھی وہی محسن ہے، قیامت کے دن بھی وہی ہوں گے، حشر کے میدان میں بھی انہی کا احسان چلے گا، حشر کے میدان میں بھی انہی کا چلے گا، اور جنت میں داخلے کے بعد بھی انہی کا چلے گا، وہ ہے محسن انسانیت۔ ان کو کے احسانات کو سامنے رکھ کر درود شریف پڑھیں، استغفار کی بھی کثرت کریں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لے ہر ضیق سے اللہ اس کے لیے راستے نکالیں گے، ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے راستے نکالیں گے، ہر غمی سے خوشی پیدا کریں گے، اور اس کو رزق اللہ وہاں سے دیں گے جہاں انسان کی عقل ختم ہو جائے، بے بس ہو جائے، جہاں اس کی عقل نہیں پہنچتی، سارے عقل مندوں کی عقلیں جہاں ختم ہو جائے، اللہ وہاں سے اس کے لیے رزق کا انتظام کرے۔ تو کم از کم ہم 300 دفعہ روزانہ استغفار کا اہتمام کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار ہے۔ لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا استغفار کرتے تھے؟ ایک مجلس میں آپ امت کو سکھلانے کے لیے یہ استغفار کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اپنی امت کو سکھلا رہے ہیں کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، ارے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ اس سارے آسمان کو ڈھانپ لینے کے بقدر بادلوں جتنے ہو جائیں اور تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں تیرے سب گناہ معاف کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ مہربان اللہ اس کی مہربانی کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اس کی کریمی کو چھوڑ کر کہاں سے پناہ ملے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ امت جس بنیاد پر اس کو فضیلت دی گئی کہ جہاں ہمارے اندر بندگی کا کمال آئے وہاں ہم نمائندگی کی ذمہ داری کو ادا کریں، اس دعوت کے پیغام کو لے کر چلنا، ساری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانا، اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ فرما دیں یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے راستہ؟ کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ بلا رہا کہ میں حق کی دعوت دے رہا، کامیابی کی دعوت دے رہا، ناکامی نامرادی کی دعوت نہیں دے رہا۔ یہ میرا بھی کام، اور جس نے میری اتباع کی، اے آمن ابھی، جو مجھ پر ایمان لے آیا، اس کا بھی یہ کام، یہ دو ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کامل بنانا اور اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ کامل بنانا، دعوت کو لے کر چلنا، عبادت کو کرتے ہوئے، زندگی کو بدلتے ہوئے، ساری انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑنا ہے، ساری انسانیت کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ اس پر انعام کیا دیں گے؟ اللہ اعلان کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت بتلائیں، ایسا کاروبار، ایسی سوداگری تمہیں بتلائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول کے کامل بندے بن جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول پر کامل ایمان لے آؤ۔ کامل ایمان کیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدے اور وعیدیں کی ہیں اس پر یقین کرنا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا صبح آیت الکرسی پڑھ لو تمہاری حفاظت ہو گئی۔ آیت الکرسی پڑھتے ہی دل کا یقین یہ بن جائے، دل میں یہ یقین جم جائے کہ میں نے آیت الکرسی پڑھ لی، میری حفاظت کا اعلان ہو گیا، ہوگی نہیں ہو گیا۔ میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اب میں اللہ کی ذمہ داری میں داخل ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا۔ میں نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ نے کہ اللہ کی طرف سے میری 5 مہمانی کا اعلان ہو گیا۔
اللہ پر واجب ہو گیا کہ وہ میری 5 مہمانی کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل کھٹپٹ کرے گا لیکن میں اللہ کی بات پہ یقین کروں گا. یہ وہ بندگی ہے جو کمال بندگی ہے. اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو اپنے مال کو لے کر اس دین کی سربلندی کے لیے اللہ کا نام اونچا ہو. میری جان جاتی ہے جائے, میرا نام مٹتا ہے مٹے, میری عزت ختم ہوتی ہے ختم ہو, لیکن کلمت اللہ ہی العلیہ, اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو. دنیا میں اللہ کا نام ہو, باقی سب مٹے, اللہ کے غیر سے نکلے, اللہ کو پہچانے. اللہ کا نام اونچا کرنے کے لیے میں اپنی جان بھی لگاؤں گا, اپنی مال بھی لگاؤں گا. اور جان مال لگاتے لگاتے اگر جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو اپنی جان کو بھی قربان کر دوں. حضرت فرخ رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہے, 27 سال تک نکلے تو نکلے, چلتے چلے گئے اور 27 سال کے بعد جب واپس آئے تو اللہ نے جان اور مال کو ضائع نہیں کیا, بیوی بچوں کو ضائع نہیں کیا. ربیعۃ الرائے ان کے بیٹے وہ امام الوقت بنے, امام مالک جیسے کے استاد بنے, سفیان ثوری جیسے کے استاد بنے, سفیان ابن عیینہ جیسے کے استاد بنے. مدینہ کے استاد ہے, محدث مدینہ ہے. باپ مجلس میں ہے اور باپ رو رہا کہ کہاں میں بنی تمیم کا آزاد کردہ غلام, اور کہاں یہ قریشی, کہاں یہ ہاشمی, اور کہاں یہ سادات, کہاں میرا بیٹا, کہاں غلام زادہ, غلام آزاد کردے غلام کا بیٹا, اور کہاں ہاشمیوں اور سیدوں کا استاد بنا ہے. مدینے کے مہاجروں اور انصاروں کے اولادوں کا استاد بن گیا. جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو اللہ اس کی اولادوں کو یوں چمکاتا ہے کہ وہ سیدوں اور ہاشمیوں کا سردار بن جاتا ہے. امام ربیعۃ الرائے کو بنا دیں. ہم بھی اس دین کے لیے اپنے آپ کو لگائیں گے, دین دنیا میں زندہ ہوگا, اللہ کے نام کی پہچان ہوگی, انسانیت اللہ کی طرف آئے گی. میں اپنا سب کچھ مٹا دوں گا, میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا, اپنی طاقت قوت صلاحیت کو لگا دوں گا اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے, اللہ کی پہچان کروانے کے لیے, دلوں میں اللہ کو اتارنے کے لیے, اللہ کے غیر کو دلوں سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو لگاتا چلا جاؤں گا. اکبر اللہ کیا دیں گے, اللہ کیا فرما رہے ہیں, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تمہیں تھوڑی بھی سمجھ ہو تو جان لو سب سے بڑھیا کاروبار, سب سے بڑھیا تجارت, سب سے اونچی چیز وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے نام پر اور اللہ رسول پر کامل یقین کرو, ایمان لے آؤ, اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مال لے کر محنت کوشش کرو. اس پر اللہ کیا دیں گے, اللہ یہ دیں گے یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور جنت عدن میں بہترین رہنے کا ٹھکانہ دیں گے. حضرت عمران ابن حسین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ مساکن طیبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قصر من لؤلؤ, ایک موتی کا محل ہے. وفی ذلک القصر 70 دارا من یاقوتۃ الحمراء, اس موتی کے محل میں 70 سرخ یاقوت کے در ہیں. وفی کل دار 70 بیتا من زمرۃ الخضراء, ہر گھر میں 70 سبز زمرد کے کمرے ہیں. وفی کل بیت 70 سریرا, ہر کمرے میں 70 تخت ہیں. علی کل سریر 70 فراشا من کل لون, ہر تخت سے 70 قسم کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں. وعلی کل فراش زوجۃ من الحور العین, ہر بچھونے پہ پورے عین میں سے تمہارے لیے بیویاں بیٹھی. کیا اس دنیا کی عورتوں کے چکر میں آخرت کی ان نعمتوں کو بھول جائے؟ ہاں, اگر یہ دنیا کی عورت یہ دین کے کام میں مددگار بنے اور ساتھ دینے والی بنے تو وہ جنت کی ان حوروں کا مجموعی حسن جمال سے زیادہ اس کا حسن جمال ہوگا. یہ ان کی ملکہ بن کے رہے گی, اس کی حکمرانی ہوگی, اس کی حکومت ہوگی وہاں پہ. اگر دنیا کی یہ عورت چلی, اس پر حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا لو ان امرأة من اہل الجنہ بسقط فی 7 ابحر لکانت تلک الابحر احلی من العسل. اگر جنت کی ان عورتوں میں سے صرف ایک عورت دنیا کے 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 کے 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اور فرمایا لو اطلعت میں سماحا
فی لیلۃ مظلمۃ لأضاءت الدنیا علی من فیہا، اگر سخت تاریک رات میں اپنے کلائی کے کونے کو ظاہر کرے تو سارے زمین کو روشن کر دے۔ حضور نے فرمایا، اور اس حدیث آیت کی تفسیر میں فرمایا آپ نے، فی کل بیت 70 مائدہ، ہر کمرے میں 70 دسترخوان ہیں، علی کل مائدۃ 70 لونا من الطعام، ہر دسترخوان پہ 70 قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں، وفی کل بیت 70 وصیفا ووصیفا، ہر کمرے میں 70 نوعمر خادم اور خادمائیں بھی موجود ہیں۔ اب ہم یہ سوچیں کہ یہ اتنی چیزیں لے کر میرا یہ چھوٹا سا جسم 5-6 فٹ کا کیا کرے گا؟ تو حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ کہیں بعد والے آ کر 1400 سال بعد آنے والے یہ سوال یہ بھول بھلیاں میں پڑے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا وَيُعْطَى الْمُؤْمِنُ مِنَ الْقُوَّةِ مَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَجْمَعَ، ایمان والے کو اللہ وہ طاقت اور قوت دیں گے کہ وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرے۔ یہ ہے وہ زندگی جس پہ چل کر ہمیں یہ سب کچھ ملے گا۔ اس لیے اب آخری بول ہے، آخری کلمات ہیں کہ ہم یہ ٹھان لیں کہ انشاءاللہ اپنی ذات سے آج تک جو ہم سے نہیں ہوا اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اور اسی مجلس میں ابھی ہم سب کے سب دل میں اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ ہم سے بڑا جرم ہوا، ہم نے اس کام کو اپنا کام نہ سمجھا، ہم تجارت کو کام سمجھتے رہے، زراعت کو کام سمجھتے رہے، وزارت کو کام سمجھتے رہے، صدارت کو کام سمجھتے رہے، عہدے منصب کو کام سمجھتے رہے، لیکن آپ کے پیارے نبی نے، آپ کے پیارے نبی کے صدقے میں جو ہمیں کام ملا، اس پیاری امت کو پیارا کام ملا، ہم نے اس پیارے کام کو کام نہ بنایا، یہ ہم سے بڑا جرم ہوا۔ وہ جرم ہوا جس جرم کے نتیجے میں سارے جرائم وجود میں آئے۔ اے کریم کرم کر دے، اے رحیم رحم کر دے، تو معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، پوری انسانیت کے حال پہ رحم فرما۔ شب درمیان رب مہربان، یہ رات ہمارا یہ سارا مجمع اللہ کے سامنے سر سجدے میں ڈال کے پیشانی رگڑتے ہوئے رو رو کے دعا مانگے، ایسی دعا مانگے کہ اللہ کی یہاں سے سنوائی ہو جائے اور انسانیت کی بھلائی ہو جائے۔ انسانیت روزانہ ہے اللہ تیرا کنبہ روزانہ دوزخ میں گر رہی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں انسان ایمان کے بغیر روزانہ جا رہے ہیں، تیرا کنبہ تیرے کنبے کے لیے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے وہ اللہ تیرے در کا بھکاری خالی ہاتھ نہیں جاتا، تیرے کنبے کے لیے تیرے در پہ سوالی بنے ہوئے ہیں۔ اے کریم کرم کر دے، اے رحیم رحم کر دے، اب تو ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ ہم سب کے سب یہ نیت کریں، عزم کریں کہ ہم نے اپنے پچھلے کی اللہ سے معافی بھی مانگ لی، اور آئندہ کے لیے آج رات اللہ سے اتنا رو رو کر مانگیں گے کہ اللہ فیصلہ کر دے کہ ہدایت کا فیصلہ ہو جائے۔ جب ہدایت کا فیصلہ ہو جائے گا تو قوموں کی قومیں، ملک کے ملک ہم سو کر اٹھیں گے، پتا چلے گا وہ سب اللہ سے جڑ گئے، اللہ کو پہچان گئے، اللہ کو ساتھ لے لیا، اللہ کی محبت کو دل میں اتار لیا، اللہ کے قرب کے متلاشی بن۔ سب نے توبہ کر لی دل میں، اور آج رات مانگیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ بات ہے کہ بجائے یہ اجتماع ہوتا ہے، یہ ہنگامی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا میں جو بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، ساری دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی جو آگ چل رہی ہے، اس سے انسانیت کو بچانے کے لیے فوری طور پر ہنگامی بنیاد پر، جیسے کہیں آگ لگے تو ہنگامی بنیاد پر سب بھاگے جاتے ہیں، ایسے ہی اس وقت ساری دنیا لپیٹ میں ہے، ساری دنیا اللہ کے غیظ اور غضب کے لپیٹ میں ہے۔ ساری دنیا کو اللہ کے غیظ اور غضب سے بچانا، اللہ کی رحمت سے ڈال کے لانا، اس کے لیے یہاں اجتماعات کیے جاتے ہیں تاکہ ہنگامی بنیاد پر سب کے سب چل پڑیں، بھاگ لیں، دوڑ پڑیں اس طرف جہاں جہاں سے جو ہنگامی بنیاد پہ تقاضے آ رہے ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے ان بڑوں کو سوچتے رہتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں، تجارت کی سوچتا ہے، اللہ اس کی باتیں سجاتا ہے، بادشاہی میں سوچتا ہے، اللہ اس کی سجاتا ہے، جو حضور کے کام کے بارے میں سوچتا رہے گا، اللہ اس کی باتیں، اس کی باریکیاں سجاتے رہیں گے۔ ساری انسانیت کے اعتبار سے ضرورت ہے، ساری انسانیت کے اعتبار سے، ساری دنیا کے اعتبار سے ضرورت ہے کہ ملکوں میں جماعتیں جائیں، سال کے لیے 7 مہینے کے لیے اندرون ملک، سال کے لیے ایسی جماعتیں جائیں
یہ ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں آج بھی لوگوں کو نہ کلمے کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ رسول کو جانتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے علاقے موجود ہیں، سال سال کی پیدل جماعتیں، اندرون کے لیے بیرون کے لیے 7 مہینے کی جماعتیں، اور ایسے ہی 4 مہینے 40 دن کے لیے جماعتیں، جو ساتھی بن کر اپنے مسجدوں سے آئے ہیں جماعتوں کی شکلوں میں۔ ذرا ہمت کر کے، لیکن شیطان سے چکندہ رہنا ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا جب اعلان ہوگا، بس 1-2 منٹ میں وہ اعلان ہونے کی گھڑی آنے والی ہے۔ اب بچے رہنا ہے، خود بھی بچے رہنا، اپنے بھائی کو بھی بچائے رکھنا، پاؤں پکڑ کے جانے نہ دینا کہ وہ انعام لے کر جائے، محروم نہ ہو جائے۔ اس محرومی سے اپنے آپ کو بھی بچانا، اس بھائی کو بھی بچانا۔ بس چند منٹ کی بات ہے، وہ تمام ساتھی ذرا ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے نقد اس میدان سے اللہ کے راستے میں، سب ارادے تو سب نے کر لیے کہ ہم انشاءاللہ آج سے اس کام کو کام بنا کر چلیں گے۔ یہ کمزور انشاءاللہ اب کسی اور طرف نگاہ نہیں چلائیں گے، اب کسی اور چیز پہ اپنی صلاحیت ضائع نہیں کریں گے۔ بہت کر لیا، بہت اپنے آپ کو تباہ کر لیا، ہماری تباہی نے ساری دنیا کو تباہی میں مبتلا کر دیا۔ اے کریم تو معاف کر دے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، رحیم سے بھیک مانگتے رہیں گے۔ وہ مولا رحیم ہے اور اس سے بدزنی بھی نہیں کریں گے، سوء زنی بھی نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام قرطبی نے ذکر کیا ہے کہ ایک قوم نے اللہ سے سوء زنی کی تو اللہ نے اس قوم کو اس سوء زنی سے ہلاک کر دیا۔ ہم اللہ سے اس سے ظن رکھیں گے۔ اللہ حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں، انا عند ظنی عبدی بی، میں اے بندو تمہارے گمان کے مطابق میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ ہم اللہ سے اس میں ظن رکھیں گے۔ ہم نے اللہ سے معافی مانگی، ہماری معافی ہو گئی۔ ہم نے عزم کیا اب اس کام کو کام بنائیں گے، اس کے سارے تقاضوں پہ اپنی ساری چیزیں مٹائیں گے، قربان کریں گے، گھر کی چاہتیں، اپنی آرزوئیں سب کو قربان کریں گے۔ آج سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، یقیناً اللہ ہماری مدد کریں گے، اور اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے یقیناً اللہ ہمیں محروم نہیں کریں گے، یقیناً سنیں گے۔ وہ مولا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں اور بندیوں سے محبت کرنے والا اللہ، وہ کیسے ہمیں دھتکار دے گا، کیسے ہمیں ٹھکرا دے گا، کیسے ہمیں نکال دے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ یقیناً سنیں گے اور یقیناً ہماری مراد پوری کریں گے۔ ہم ساری انسانیت کے لیے اٹھے ہیں، اس لیے اب ہمت اور حوصلے کے ساتھ ذرا وہ تمام ساتھی کھڑے ہو جائیں جنہوں نے سال کے لیے، اندرون بیرون کے لیے، 7 مہینے بیرون کے لیے، 40 دن 4 مہینے کی نقد جماعتوں میں جانے کے لیے جو پہلے سے تیار ہیں، وہ بھی جو بعد میں تیار ہوئے، جو اس مجلس میں تیار ہوئے، وہ سب کے سب ذرا ایک دم سے کھڑے ہو جائیں تاکہ اس اعتبار سے ترتیب بنے، اور کھڑے رہیں بس 1-8 منٹ کے لیے کھڑے رہیں۔ وہ سارے ساتھی کھڑے رہیں جنہوں نے جو ارادے کیے ہیں سال اندرون بیرون کے لیے اور سال 7 مہینے بیرون کے لیے، 4 مہینے 40 دن کی جماعتوں کے لیے۔ بھائی یہ تو بہت تھوڑا مجمع ہے۔ ہاں، اور بھی ساتھی جو دائیں بائیں والے جن کی دل میں بات آ رہی ہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ، اور بھی ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس مجمع سے اللہ کو دکھلانا ہے کہ اللہ ہم نے تیرے پیغام کو سنا، اس پیغام سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جان جائے گی، تیرا حکم دنیا میں زندہ ہوگا، تیرا نام چمکے گا، تیرے نبی کا نام چمکے گا، اس کے علاوہ سب مٹیں گے۔ اے اللہ تیرے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ اور ساتھی اور بھی کھڑے ہو ماشاءاللہ، سامنے والے تو کھڑے ہیں، پیچھے والے بھی کھڑے ہو، پیچھے والے بھی ماشاءاللہ، اور بھی ساتھی ذرا کھڑے رہے بھائی، 1-2 منٹ کی بات ہے، بس چند سیکنڈ کی اور بات ہے، کھڑے رہے ساتھی کھڑے رہے جو ہمت ارادے کے ساتھ 4 مہینے 40 دن اس اجتماع سے نکلنے کے جنہوں نے ارادے کر لیے کہ اب دل میں آئی، مشورہ کرنے کا وقت نہیں، اب دل میں بات آ گئی، انشاءاللہ مشورہ بھی کر لیں گے، کام شروع کریں گے، پھر مشورہ بھی ہو جائے گی۔ اور بھی ساتھی ماشاءاللہ ادھر دائیں بائیں والے بھی کھڑے ہو جائیں، دائیں بائیں والے بھی کچھ نظر آئیں کھڑے ہوتے ہوئے۔ اس سامنے ماشاءاللہ کھڑا ہے مجمع، یہ سامنے جو پیچھے مجمع ہے یہاں سے بھی کھڑے ہونے چاہیے۔ جن کے دل میں تھوڑی بہت بات آ رہی ہے، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھے ہوئے کو بھی منت خوشامد کر کے کھڑے کر لیں۔ اب ہمارے یہ ساتھی جو یہاں سے اعلان کریں گے اس کے مطابق
جو اعلان ہو اس کے مطابق یہاں سے جانا ہے، اور جب اعلان ہوگا خوشی خوشی ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہوئے ہم ایسی مجلس سے آ رہے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوئے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، مبارک ہو، یقیناً معاف ہوا، کیونکہ سچوں کے سچے نے بات کی، وہ اپنی سچائی میں کبھی غلط بول نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ اب ذرا ہمارے یہ ممبر کے ساتھی ان کی بات سن لیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے نماز کی تیاری کرنے کے لیے جب جائیں تو انہی باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ بس گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات